سورت فاتحہ نری تعلیم ہی نہیں بلکہ اس میں ایک بڑی پیشگوئی بھی ہے، اور وہ یہ کہ خدا نے اپنی چاروں صفات ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت یوم الدین یعنی اقتدار جزا سزا کا ذکر کر کے اور اپنی عام قدرت کا اظہار فرما کر پھر اس کے بعد کی آیتوں میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ خدایا ایسا کر کہ گزشتہ راست باز نبیوں رسولوں کے ہم وارث ٹھہرائے جائیں، ان کی راہ ہم پر کھولی جائے، ان کی نعمتیں ہم کو دی جائیں۔ خدایا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اس قوم میں سے ہو جائیں جن پر دنیا میں ہی تیرا عذاب نازل ہوا، یعنی یہود جو حضرت عیسیٰ مسیح کے وقت میں تھی، جو طاعون سے ہلاک کی گئی۔ خدایا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اس قوم میں سے ہو جائیں جن کے شامل حال تیری رہنمائی نہ ہوئی اور وہ گمراہ ہو گئی، یعنی نصارہ۔ اس دعا میں یہ پیشگوئی مخفی ہے کہ بعض مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے صدق و صفا کی وجہ سے پہلے نبیوں کے وارث ہو جائیں گے اور نبوت اور رسالت کی نعمتیں پائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ یہودی صفت ہو جائیں گے جن پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ عیسائیت کا جامہ پہن لیں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ سنت مستمرہ ہے کہ جب ایک قوم کو ایک کام سے منع کیا جاتا ہے تو ضرور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے علم میں اس کام کے مرتکب ہونے والے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکی اور سعادت کا حصہ لیتے ہیں۔ ابتدائے دنیا سے اخیر تک اگر خدا نے کتابیں بھیجیں، ان تمام کتابوں میں خدا تعالیٰ کی یہ قدیم سنت ہے کہ جب وہ ایک قوم کو ایک کام سے منع کرتا ہے یا ایک کام کی رغبت دیتا ہے تو اس کے علم میں یہ مقدر ہوتا ہے کہ بعض اس کام کو کریں گے اور بعض نہیں۔ بس یہ صورت پیشگوئی کر رہی ہے کہ کوئی فرد اس امت میں سے کامل طور پر نبیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا، تب وہ پیشگوئی جو آیت صراط الذین انعمت علیہم سے مستنبط ہوتی ہے وہ اکمل اور اتم طور پر پوری ہو جائے، اور کوئی گروہ ان میں سے ان یہودیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت کی تھی اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے تھے، تب وہ پیشگوئی جو آیت غیر المغضوب علیہم سے مستنبط ہوتی ہے ظہور پذیر ہو، اور کوئی گروہ ان میں سے عیسائیوں کے رنگ میں ہو جائے گا، عیسائی بن جائے گا جو خدا کی رہنمائی سے بوجہ اپنی شراب خوری اور اباحت اور فسق و فجور کے بے نصیب ہو گئے، تا وہ پیشگوئی جو آیت ولضالین سے مترشح ہو رہی ہے ظاہر ہو جائے۔ اور چونکہ یہ بات مسلمانوں کے عقیدے میں داخل ہے کہ آخری زمانے میں ہزارہا مسلمان کہلانے والے یہودی صفت ہو جائیں گے، اور قرآن شریف کے کئی ایک مقامات میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے، اور صدہا مسلمانوں کا عیسائی ہو جانا یا عیسائیوں کی سی بے قید اور آزاد زندگی اختیار کرنا خود مشہود اور محسوس ہو رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگ مسلمان کہلانے والے ایسے ہیں کہ وہ عیسائیوں کی طرز معاشرت پسند کرتے ہیں، اور مسلمان کہلا کر نماز، روزہ اور حلال اور حرام کے احکام کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں فرقے یہودی صفت اور عیسائی صفت اس ملک میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سو یہ دو پیشگوئیاں سورت فاتحہ کی تو تم پوری ہوتی دیکھ چکے ہو، اور بچشمے خود مشاہدہ کر چکے ہو کہ کس قدر مسلمان یہودی صفت اور کس قدر عیسائیوں کے لباس میں ہیں۔ تو اب تیسری پیشگوئی خود ماننے کے لائق ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں نے یہودی عیسائی بننے سے یہود نصارہ کی بدی کا حصہ لیا، ایسا ہی ان کا حق تھا کہ بعض افراد ان کے ان مقدس لوگوں کے مرتبے اور مقام سے بھی حصہ لیں جو بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں۔ یہ خدائے تعالیٰ پر بدظنی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی بدی کا تو حصے دار ٹھہرا دیا ہے، یہاں تک کہ ان کا نام یہود بھی رکھ دیا، مگر ان کے رسولوں اور نبیوں کے مراتب میں سے اس امت کو کوئی حصہ نہ دیا۔ پھر یہ امت خیر الامم کس وجہ سے ہوئی؟ بلکہ شر الامم ہوئی کہ ہر ایک نمونہ شر کا ان کو ملا مگر نیکی کا نمونہ نہ ملا۔ کیا ضرور نہیں کہ اس امت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں نظر آوے جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اور ان کا ذل ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس امت میں اس زمانے میں ہزارہا یہودی صفت لوگ تو پیدا کرے اور ہزارہا عیسائی مذہب میں داخل کرے، مگر ایک شخص بھی ایسا ظاہر نہ کرے جو انبیاء گزشتہ کا وارث اور ان کی نعمت پانے والا ہو، تا پیش گوئی جو آیت اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم سے مستنبط ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہی پوری ہو جائے جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہونے کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اور جس حالت میں اس امت کو ہزارہا برے نام دیے گئے ہیں اور قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود ہو جانا بھی ان کے نصیب میں ہے، تو اس صورت میں خدا کے فضل کا خود یہ مقتضا ہونا چاہیے تھا کہ جیسے گزشتہ نصارہ سے انہوں نے بری چیزیں لیں، اسی طرح وہ نیک چیز کے بھی وارث ہوں۔ اسی لیے خدا تعالی نے سورۃ فاتحہ میں آیت اہدنا الصراط المستقیم میں بشارت دی کہ اس امت کے بعض افراد انبیاء گزشتہ کی نعمت بھی پائیں گے، نہ یہ کہ نرے یہود ہی بنے یا عیسائی بنے اور ان قوموں کی بدی تو لے لیں مگر نیکی نہ لے سکیں۔ اسی کی طرف سورہ تحریم میں بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے جس نے پارسائی اختیار کی۔ تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جاوے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا، یعنی وہ مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا، اور اس طرح پر وہ ابن مریم کہلائے گا، جیسا کہ براہین احمدیہ میں اول میرا نام مریم رکھا گیا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے الہام صفحہ 241 میں، اور وہ یہ ہے کہ انا لک ھذا، یعنی اے مریم تو نے یہ نعمت کہاں سے پائی۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے صفحہ 226 میں، یعنی اس الہام میں کہ خذ الیک بجذع النخلہ، یعنی اے مریم کھجور کے تنے کو ہلا۔ پھر اس کے بعد صفحہ 496 براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے، یا مریم اسکن انت و زوجک الجنۃ نفخت فیک من لدنی روح الصدق، یعنی اے مریم تم اپنے دوستوں کے بہشت میں داخل ہو، میں نے تجھ میں اپنے پاس سے صدق کی روح پھونک دی۔ خدا نے اس آیت میں میرا نام روح الصدق رکھا۔ یہ اس آیت کے مقابل پر ہے کہ نفخنا فیہ من روحنا، پس اس جگہ گویا استعارے کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کی روح جا پڑی جس کا نام روح الصدق ہے۔ پھر سب کے آخر صفحہ 556 براہین احمدیہ میں وہ عیسیٰ جو مریم کے پیٹ میں تھا اس کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ الہام ہوا، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا جس کے روح کا نفخ صفحہ 496 میں ظاہر کیا گیا تھا۔ بس اس لحاظ سے میں عیسیٰ ابن مریم کہلایا کیونکہ میری عیسوی حیثیت مرمی حیثیت سے خدا کے نفس سے پیدا ہوئی۔ دیکھو صفحہ 496 اور صفحہ 556 براہین احمدیہ۔ اور اسی واقعے کو سورہ تحریم میں بطور پیش گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعد اس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گی۔ پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا، اور اس طرح پر وہ عیسیٰ ابن مریم کہلائے گا۔ یہ وہ خبر محمدی ابن مریم کے بارے میں ہے جو قرآن شریف یعنی سورہ تحریم میں اس زمانے سے 1300 برس پہلے بیان کی گئی ہے، اور پھر براہین احمدیہ میں سورہ تحریم کی ان آیات کی خدا تعالی نے خود تفسیر فرما دی ہے۔ قرآن شریف موجود ہے، ایک طرف قرآن شریف کو رکھو اور ایک طرف براہین احمدیہ کو، اور پھر انصاف اور عقل اور تقوی سے سوچو کہ وہ پیش گوئی جو سورہ تحریم میں تھی، یعنی یہ کہ اس امت میں بھی کوئی فرد مریم کہلائے گا اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا، گویا اس میں سے پیدا ہوگا، وہ کس رنگ میں براہین احمدیہ کے الہامات سے پوری ہوئی۔ کیا یہ انسان کی قدرت ہے؟ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ اور کیا میں اس وقت موجود تھا جبکہ قرآن شریف نازل ہو رہا تھا؟ تا میں عرض کرتا کہ مجھے ابن مریم بنانے کے لیے کوئی آیت اتاری جائے اور اس اعتراض سے مجھے سبکدوش کیا جائے کہ تمہیں کیوں ابن مریم کہا جائے،
اور کیا آج سے 20-22 برس پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ میری طرف یہ منصوبہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنی طرف سے الہام تراش کر اول اپنا نام مریم رکھتا اور پھر آگے چل کر افتراء کے طور پر یہ الہام بناتا کہ پہلے زمانے کی مریم کی طرح مجھ میں بھی عیسیٰ کی روح پھونکی گئی، اور پھر آخرکار صفحہ 556 براہین احمدیہ میں یہ لکھ دیتا کہ اب میں مریم میں سے عیسیٰ بن گیا۔ اے عزیزو، غور کرو اور خدا سے ڈرو، ہرگز یہ انسان کا فعل نہیں۔ یہ باریک اور دقیق حکمتیں انسان کے فہم اور قیاس سے بالا تر ہیں۔ اگر براہین احمدیہ کی تالیف کے وقت جس پر ایک زمانہ گزر گیا مجھے اس منصوبے کا خیال ہوتا تو میں اسی براہین احمدیہ میں یہ کیوں لکھتا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم آسمان سے دوبارہ آئے گا۔ سو چونکہ خدا جانتا تھا کہ اس نقطے پر علم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی، اس لیے گو اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سرخفی کی مجھے خبر نہ دی، بلکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پہ نازل ہوئی اور براہین میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی۔ اسی واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو۔ وہ میرا لکھنا جو الہامی نہ تھا، محض رسمی تھا، مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں، کیونکہ مجھے خود بخود غیب کا دعویٰ نہیں جب تک کہ خود خدا تعالیٰ مجھے نہ سمجھاوے۔ سو اس وقت تک حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ براہین احمدیہ کے بعض الہامی اسرار میری سمجھ میں نہ آتے، مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے۔ تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعوی مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی دعویٰ ہے جو براہین احمدیہ میں بار بار بتصریح لکھا گیا ہے۔ اس جگہ ایک اور الہام کا بھی ذکر کرتا ہوں، اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے وہ الہام اپنے کسی رسالے یا اشتہار میں شائع کیا ہے یا نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ صدہا لوگوں کو میں نے سنایا تھا اور میری یادداشت کے الہامات میں موجود ہے، اور وہ اس زمانے کا ہے جب کہ خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا اور پھر نفخ روح کا الہام کیا۔ پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا تھا، فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، یعنی پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد ذیل تنہ کھجور کی طرف لے آئی، یعنی عوام الناس اور جاہلوں اور بے سمجھ علماء سے واسطہ پڑا جن کے پاس ایمان کا پھل نہ تھا، جنہوں نے تکفیر و توہین کی اور گالیاں دیں اور ایک طوفان بپا کیا۔ تب مریم نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ یہ اس شور کی طرف اشارہ ہے جو ابتدا میں مولویوں کی طرف سے بحیث مجموعی پڑا اور وہ اس دعوے کی برداشت نہ کر سکے اور مجھے ہر ایک ہیلے سے انہوں نے فنا کرنا چاہا۔ تب اس وقت جو کرب اور قلق ناسمجھوں کا شور و غوغا دیکھ کر میرے دل پر گزرا، اس کا اس جگہ خدا تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اور اس کے متعلق اور بھی الہام تھے، جیسا لقد جئت شیئا فریا، اور مجھے ہر ایک ہیلے سے انہوں نے فنا کرنا چاہا۔ تب اس وقت جو کرب اور قلق ناسمجھوں کا شور و غوغا دیکھ کر میرے دل پر گزرا، اس کا اس جگہ خدا تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اور اس کے متعلق اور بھی الہام تھے، جیسا لقد جئت شیئا فریا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اور پھر اس کے ساتھ کا الہام براہین احمدیہ کے صفحہ 521 میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیہ۔
قول الحق الذی فیہ تمترون، دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 516 سطر 12-13۔ ترجمہ: اور لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو نے یہ کیا مکروہ اور قابل نفرین کام دکھلایا جو راستی سے دور ہے، تیرا باپ اور تیری ماں تو ایسے نہ تھے، مگر خدا ان تہمتوں سے اپنے بندے کو بری کرے گا اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے۔ اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی اور ایسا ہی ہونا تھا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں، یہی قول حق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، اس الہام پر مجھے یاد آیا کہ بٹالے میں فضل شاہ یا مہر شاہ نام ایک سید تھے جو میرے والد صاحب سے بہت محبت رکھتے تھے اور بہت تعلق تھا۔ جب میرے دعوی مسیح موعود ہونے کی کسی نے ان کو خبر دی تو وہ بہت روئے اور کہا کہ ان کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، یعنی یہ شخص کس پر پیدا ہوا؟ ان کا باپ تو نیک مزاج اور افتراء کے کاموں سے دور اور سیدھا اور صاف دل مسلمان تھا۔ ایسا ہی بہتوں نے کہا کہ تم نے اپنے خاندان کو داغ لگایا کہ ایسا دعویٰ کیا۔ پھر اصل عبارت ہے، یہ سب براہین احمدیہ کی عبارت ہے اور یہ الہام اصل میں آیات قرآنی ہیں جو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے متعلق ہیں۔ ان آیتوں میں جس عیسیٰ کو لوگوں نے ناجائز پیدائش کا انسان قرار دیا ہے، اسی کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اپنا نشان بنائیں گے، اور یہی عیسیٰ ہے جس کی انتظار تھی۔ اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں، میری نسبت ہی کہا گیا کہ ہم اس کو نشان بنا دیں گے، اور نیز کہا گیا کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو آنے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے ہیں، یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے، اور شک محض نافہمی سے ہے جو خدا کے اسرار کو نہیں سمجھتے اور صورت پرست ہیں، حقیقت پر ان کی نظر نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ سورۃ فاتحہ کے عظیم الشان مقاصد میں سے یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور جس طرح انجیل کی دعا میں روٹی مانگی گئی ہے، اس دعا میں خدا تعالیٰ سے وہ تمام نعمتیں مانگی گئی ہیں جو پہلے رسولوں اور نبیوں کو دی گئی تھیں۔ یہ مقابلہ بھی قابل نظارہ ہے۔ اور جس طرح حضرت مسیح کی دعا قبول ہو کر عیسائیوں کو روٹی کا سامان بہت کچھ مل گیا ہے، اسی طرح یہ قرآنی دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قبول ہو کر اخیار و ابرار مسلمان، بالخصوص ان کے کامل فرد انبیاء بنی اسرائیل کے وارث ٹھہرائے گئے۔ اور دراصل مسیح موعود کا اس امت میں سے پیدا ہونا یہ بھی اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ گو مخفی طور پر بہت سے اخیار و ابرار نے انبیاء بنی اسرائیل کی مماثلت کا حصہ لیا ہے، مگر اس امت کا مسیح موعود کھلے کھلے طور پر خدا کے حکم اور اذن سے اسرائیلی مسیح کے مقابل کھڑا کیا گیا ہے تا موسوی اور محمدی سلسلے کی مماثلت سمجھ آ جائے۔ اسی غرض سے اس مسیح کو ابن مریم سے ہر ایک پہلو سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں تک کہ اس ابن مریم پر ابتلا بھی اسرائیلی ابن مریم کی طرح آئے۔ اول جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم محض خدا کے نفس سے پیدا کیا گیا، اسی طرح یہ مسیح بھی سورہ تحریم کے وعدے کے موافق محض خدا کے نفس سے مریم کے اندر سے پیدا کیا گیا۔ اور جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش پر بہت شور اٹھا اور اندھے مخالفوں نے مریم کو کہا لقد جئت شیئا فریا، اسی طرح اس جگہ بھی کہا گیا اور شور قیامت مچایا گیا۔ اور جیسا کہ خدا نے اسرائیلی مریم کے وضع حمل کے وقت مخالفوں کو عیسیٰ کی نسبت یہ جواب دیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہی جواب خدا تعالیٰ نے میری نسبت براہین احمدیہ میں روحانی وضع حمل کے وقت جو استعارے کے رنگ میں تھا مخالفوں کو دیا، اور کہا کہ تم اپنے فریبوں سے اس کو نابود نہیں کر سکتے، میں اس کو لوگوں کے لیے رحمت کا نشان بناؤں گا، اور ایسا ہونا ابتدا سے مقدر تھا۔ اور پھر جس طرح یہودیوں کے علماء نے حضرت عیسیٰ پر فتویٰ تکفیر کا لگایا اور ایک شریر فاضل یہودی نے وہ استفسار تیار کیا اور دوسرے فاضلوں نے اس پر فتویٰ دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے صدہا عالم فاضل جو اکثر اہل حدیث تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ پر تکفیر کی مہریں لگا دیں۔ یہی معاملہ مجھ سے ہوا۔
حضور حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودی اگرچہ بہت فرقے تھے، مگر جو حق پر سمجھے جاتے تھے وہ دو فرقے ہو گئے تھے۔ ایک وہ جو توریت کے پابند تھے، اسی سے اجتہاد کے طور پر مسائل استنباط کرتے تھے۔ دوسرا فرقہ اہل حدیث تھا جو توریت پر احادیث کو قاضی سمجھتے تھے۔ یہ اہل حدیث اسرائیلی بلاد میں بہت پھیل گئے تھے اور ایسی ایسی حدیثوں پر عمل کرتے تھے جو اکثر توریت کے معارض اور نقیض تھیں، اور ان کی یہ حجت تھی کہ بعض مسائل شرع مثلا عبادات اور معاملات اور قانون مجازات کے مسائل تورات سے نہیں ملتے ہیں، ان پر حدیثوں کی روح سے اطلاع ہوتی ہے، اور حدیث کی کتاب کا نام تالمود تھا۔ اس میں ہر ایک نبی کے زمانے کی حدیثیں تھیں۔ یہ حدیثیں مدت تک زبانی رہیں اور مدت کے بعد قلم بند ہوئیں، اس لیے ان میں کچھ موضوعات کا حصہ بھی مل گیا تھا، اور بباعث اس کے کہ اس وقت یہودیوں کے 73 فرقے ہو گئے تھے اور ہر ایک فرقہ اپنی اپنی حدیثیں جدا جدا رکھتا تھا، اور محدثین نے توریت کی طرف توجہ چھوڑ دی تھی، اکثر حدیثوں پر عمل تھا، اور توریت گویا متروک اور مہجور کی طرح تھی۔ اگر حدیث کے مطابق آئی تو اس کو مانا، ورنہ اس کو رد کیا۔ پس اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے مخاطب خاص طور پر اہل حدیث ہی تھے جو توریت سے زیادہ حدیثوں کی عزت کرتے تھے، اور نبیوں کے نوشتوں میں پہلے خبر دی گئی تھی کہ جب یہود کئی فرقوں پر منقسم ہو جائیں گے اور خدا کی کتاب کو چھوڑ کر اس کے برخلاف حدیثوں پر عمل کریں گے، تب ان کو ایک حکم عدل دیا جائے گا جو مسیح کہلائے گا، اور اس کو وہ قبول نہ کریں گے۔ آخر سخت عذاب ان پر نازل ہوگا، اور وہ طاعون کا عذاب تھا، نعوذ باللہ۔ پھر اصل عبارت ہے، اور پھر جیسا کہ اس تکفیر کے بعد جو حضرت عیسیٰ کی نسبت کی گئی تھی ان کو بہت ستایا گیا، سخت سخت گالیاں دی گئی تھیں، حجب اور بدگوئی میں کتابیں لکھی گئی تھیں، یہی صورت اس جگہ پیش آئی۔ گویا 1800 برس کے بعد وہی عیسیٰ پھر پیدا ہو گیا اور وہی یہودی پھر پیدا ہو گئے۔ یہی معنی تو اس پیشگوئی کے تھے کہ غیر المغضوب علیہم، جو خدا نے پہلے سے سمجھا دیا تھا، مگر ان لوگوں نے صبر نہ کیا جب تک یہودیوں کی طرح مغضوب علیہم نہ بن گئے۔ اس مماثلت کی ایک اینٹ تو خدا نے اپنے ہاتھ سے لگا دی کہ مجھے عین 14ویں صدی کے سر پر، جیسا کہ مسیح ابن مریم 14ویں صدی کے سر پر آیا تھا، مسیح الاسلام کر کے بھیجا، اور میرے لیے اپنے زبردست نشان دکھلا رہا ہے، اور آسمان کے نیچے کسی مخالف مسلمان یا یہودی یا عیسائی وغیرہ کو طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کرے، اور خدا کا مقابلہ عاجز اور ذلیل انسان کیا کر سکے۔ یہ تو وہ بنیادی اینٹ ہے جو خدا کی طرف سے ہے، ہر ایک جو اس اینٹ کو توڑنا چاہے گا وہ توڑ نہیں سکے گا، مگر یہ اینٹ جب اس پر پڑے گی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، کیونکہ اینٹ خدا کی اور ہاتھ خدا کا ہے۔ اور دوسری اینٹ میرے مخالفوں نے تیار کر کے اس کے مقابل پر رکھ دی کہ میرے مقابل پر وہ کام کیے جو اس وقت کے یہودیوں نے کیے تھے، یہاں تک کہ میرے ہلاک کرنے کے لیے ایک خون کا مقدمہ بھی بنایا گیا، جس کی میرے خدا نے مجھے پہلے خبر دے دی تھی۔ وہ مقدمہ جو میرے پر بنایا گیا وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مقدمے سے بہت سخت تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ پر جو مقدمہ کیا گیا اس کی بنا محض ایک مذہبی اختلاف پر تھی، جو حاکم کے نزدیک ایک خفیف بات تھی، بلکہ کچھ بھی نہ تھی، مگر میرے پر جو مقدمہ کھڑا کیا گیا وہ اقدام قتل کا دعویٰ تھا۔ اور جیسا کہ مسیح کے مقدمے میں یہودی مولویوں نے جا کر گواہی دی تھی، ضرور تھا کہ اس مقدمے میں بھی کوئی مولویوں میں سے گواہی دیتا، اس لیے اس کام کے لیے خدا نے مولوی محمد حسین بٹالوی کا انتخاب کیا۔ وہ ایک بڑا لمبا جبہ پہن کر گواہی کے لیے آیا، اور جیسا کہ سردار کاہن مسیح کو صلیب دلانے کے لیے عدالت میں گواہی دینے کے لیے آیا تھا، یہ بھی موجود ہوئے۔ صرف فرق اس قدر تھا کہ سردار کاہن کو پیلاطوس کی عدالت میں کرسی ملی تھی، کیونکہ یہودیوں کے معزز بزرگوں کو گورنمنٹ رومی میں کرسی ملتی تھی، اور بعض ان میں سے آنرری مجسٹریٹ بھی تھے، اس لیے اس سردار کاہن نے عدالت کے قواعد کے لحاظ سے کرسی پائی، اور مسیح ابن مریم ایک مجرم کی طرح عدالت کے سامنے کھڑا تھا۔ لیکن میرے مقدمے میں اس کے برعکس ہوا،
یعنی یہ کہ برخلاف دشمنوں کی امیدوں کے کپتان ڈگلس نے جو پیلاطوس کی جگہ عدالت کی کرسی پر تھا مجھے کرسی دی، اور یہ پیلاطوس مسیح ابن مریم کے پیلاطوس کی نسبت زیادہ بااخلاق ثابت ہوا، کیونکہ عدالت کے امر میں وہ دلیری اور استقامت سے عدالت کا پابند رہا اور بالائی سفارشوں کی اس نے کچھ بھی پرواہ نہ کی، اور قومی اور مذہبی خیال نے بھی اس میں کچھ تغیر پیدا نہ کیا، اور اس نے عدالت پر پورا قدم مارنے سے ایسا عمدہ نمونہ دکھایا کہ اگر اس کے وجود کو قوم کا فخر اور حکام کے لیے نمونہ سمجھا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ عدالت ایک مشکل امر ہے۔ جب تک انسان تمام تعلقات سے علیحدہ ہو کر عدالت کی کرسی پر نہ بیٹھے تب تک اس فرض کو عمدہ طور پر ادا نہیں کر سکتا، مگر ہم اس سچی گواہی کو ادا کرتے ہیں کہ اس پیلاطوس نے اس فرض کو پورے طور پر ادا کیا۔ اگرچہ پہلے پیلاطوس جو رومی تھا اس فرض کو اچھے طور پر ادا نہیں کر سکا، اور اس کی بزدلی نے مسیح کو بڑی بڑی تکالیف کا نشانہ بنایا۔ یہ فرق ہماری جماعت میں ہمیشہ تذکرے کے لائق ہے جب تک کہ دنیا قائم ہے، اور جیسے جیسے یہ جماعت لاکھوں کروڑوں افراد تک پہنچے گی ویسی ویسی تعریف کے ساتھ اس نیک نیت حاکم کا تذکرہ رہے گا۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ خدا نے اس کام کے لیے اسی کو چنا۔ ایک حاکم کے لیے کس قدر یہ امتحان کا موقع ہے کہ دو فریق اس کے پاس آویں کہ ایک ان میں سے اس کے مذہب کا مشنری ہے اور دوسرا فریق وہ ہے جو اس کے مذہب کا مخالف ہے، اور اس کے پاس بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس کے مذہب کا سخت مخالف ہے، لیکن اس بہادر پیلاطوس نے اس امتحان کو بڑے استقلال سے برداشت کر لیا، اور اس کو ان کتابوں کے مقام دکھلائے گئے جن میں کم فہمی سے عیسائی مذہب کی نسبت سخت الفاظ سمجھے گئے تھے اور ایک مخالفانہ تحریک کی گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر کچھ تغیر پیدا نہ ہوا، کیونکہ وہ اپنی روشن کانشیس کی وجہ سے حقیقت تک پہنچ گیا تھا، اور چونکہ اس نے مقدمے کی اصلیت کو سچے دل سے تلاش کیا اس لیے خدا نے اس کی مدد کی اور اس کے دل پر سچائی کا الہام کیا اور اس پر واقعی حقیقت کھولی گئی، اور وہ اس سے بہت خوش ہوا کہ عدل کی راہ اس کو نظر آ گئی۔ اس نے مجھے محض عدل کے لحاظ سے مدعی کے مقابل پر کرسی دی، اور جب مولوی محمد حسین جو سردار کاہن کی طرح مخالفانہ گواہی کے لیے آیا تھا مجھے کرسی پر بیٹھا ہوا پایا، اور جس ذلت کو دیکھنے کے لیے میری نسبت اس کی آنکھ شوق رکھتی تھی اس ذلت کو اس نے نہ دیکھا، تب مساوات کو غنیمت سمجھ کر وہ بھی اس پیلاطوس سے کرسی کا خواہش مند ہوا، مگر اس پیلاطوس نے اسے ڈانٹا اور زور سے کہا کہ تجھے اور تیرے باپ کو کبھی کرسی نہیں ملی، ہمارے دفتر میں تمہاری کرسی کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ اب یہ فرق بھی غور کے لائق ہے کہ پہلے پیلاطوس نے یہودیوں سے ڈر کر ان کے بعض معزز گواہوں کو کرسی دے دی اور حضرت مسیح کو جو مجرم کے طور پر پیش کیے گئے تھے کھڑا رکھا، حالانکہ وہ سچے دل سے مسیح کا خیر خواہ تھا، بلکہ مریدوں کی طرح تھا، اور اس کی بیوی مسیح کی خاص مرید تھی جو ولی اللہ کہلاتی تھی، لیکن خوف نے اس سے یہاں تک حرکت صادر کرائی کہ ناحق بے گناہ مسیح کو یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ میری طرح کوئی خون کا الزام نہ تھا، صرف معمولی طور پر مذہبی اختلاف تھا، لیکن وہ رومی پیلاطوس دل کا قوی نہ تھا، اس بات کو سن کر ڈر گیا کہ کیسر کے پاس اس کی شکایت کی جائے گی۔ اور پھر ایک اور مماثلت پہلے پیلاطوس اور اس پیلاطوس میں یاد رکھنے کے لائق ہے کہ پہلے پیلاطوس نے اس وقت جو مسیح ابن مریم عدالت میں پیش کیا گیا یہودیوں کو کہا تھا کہ میں اس شخص میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا۔ ایسا ہی جب آخری مسیح اس آخری پیلاطوس کے روبرو پیش ہوا اور اس مسیح نے کہا کہ مجھے چند روز تک جواب کے لیے مہلت دینی چاہیے کہ مجھ پر خون کا الزام لگایا جاتا ہے، تب اس آخری پیلاطوس نے کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتا۔ دونوں پیلاطوسوں کے بالکل باہم مشابہ ہیں، اگر فرق ہے تو صرف اس قدر ہے کہ پہلا پیلاطوس اپنے اس قول پر قائم نہ رہ سکا، اور جب اس کو کہا گیا کہ کیسر کے پاس تیری شکایت کریں گے تو وہ ڈر گیا، اور حضرت مسیح کو اس نے عمدن خونخوار یہودیوں کے حوالے کر دیا، گو وہ اس سپردگی سے غمگین تھا
اور اس کی عورت بھی غمگین تھی، کیونکہ وہ دونوں مسیح کے سخت معتقد تھے، لیکن یہودیوں کا سخت شور و غوغا دیکھ کر بزدلی اس پر غالب آ گئی۔ ہاں، البتہ پوشیدہ طور پر اس نے بہت صحیح کی کہ مسیح کی جان کو صلیب سے بچایا جاوے، اور اس صحیح میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، مگر بعد اس کے کہ مسیح صلیب پر چڑھایا گیا اور شدت درد سے ایک ایسی سخت غشی میں آ گیا کہ گویا وہ موت ہی تھی۔ بہرحال پیلاطوس رومی کی کوشش سے مسیح ابن مریم کی جان بچ گئی، اور جان بچنے کے لیے پہلے سے مسیح کی دعا منظور ہو چکی تھی۔ دیکھو عبرانیہ باب 5 آیت 7۔ حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، مسیح نے بطور پیش گوئی خود بھی کہا کہ بجز یونس کے نشان کے اور کوئی نشان دکھایا نہیں جائے گا۔ بس مسیح نے اپنے اس قول میں یہ اشارہ کیا کہ جس طرح یونس زندہ ہی مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوا اور زندہ ہی نکلا، ایسا ہی میں بھی زندہ ہی قبر میں داخل ہوں گا اور زندہ ہی نکلوں گا۔ سو یہ نشان بجز اس کے کیوں کر پورا ہو سکتا تھا کہ مسیح زندہ صلیب سے اتارا جاتا اور زندہ قبر میں داخل ہوتا، اور یہ جو حضرت مسیح نے کہا کہ کوئی اور نشان نہیں دکھایا جائے گا، اس فکرے میں گویا مسیح ان لوگوں کا رد کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ مسیح نے یہ نشان بھی دکھلایا کہ آسمان پر چڑھ گیا۔ پھر اصل عبارت ہے، بعد اس کے کہ مسیح اس زمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف آ گیا اور وہیں فوت ہوا، اور تم سن چکے ہو کہ سری نگر محلہ خان یار میں اس کی قبر ہے۔ یہ سب پیلاطوس کی صحیح کا نتیجہ تھا، لیکن تاہم اس پہلے پیلاطوس کی کاروائی بزدلی کے رنگ آمیزی سے خالی نہ تھی، لیکن تاہم اس پہلے پیلاطوس کی کاروائی بزدلی کی رنگ آمیزی سے خالی نہ تھی۔ اگر وہ اپنے اس قول کا پاس کر کے کہ میں اس شخص کا کوئی گناہ نہیں دیکھتا مسیح کو چھوڑ دیتا تو اس پر کچھ مشکل نہ تھا، اور وہ چھوڑنے پر قادر تھا، مگر وہ کیسر کی دہائی سن کر ڈر گیا۔ لیکن یہ آخری پیلاطوس پادریوں کے ہجوم سے نہ ڈرا، حالانکہ اس جگہ بھی کیسرا کی بادشاہی تھی، لیکن یہ کیسرا اس کیسر سے بدرجہ ہا بہتر تھی، اس لیے کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ حاکم پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور انصاف چھڑانے کے لیے کیسرا سے ڈراوے۔ بہرحال پہلے مسیح کی نسبت آخری مسیح پر بہت شور اور منصوبہ اٹھایا گیا تھا، اور میرے مخالف اور ساری قوموں کے سرگروہ جمع ہو گئے تھے، مگر آخری پیلاطوس نے سچائی سے پیار کیا اور اپنے اس قول کو پورا کر کے دکھلایا کہ جو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تم پر خون کا الزام نہیں لگاتا۔ سو اس نے مجھے بہت صفائی اور مردانگی سے بری کیا، اور پہلے پیلاطوس نے مسیح کو بچانے کے لیے ہیلوں سے کام لیا، مگر اس پیلاطوس نے جو کچھ عدالت کا تقاضا تھا اس طور سے اس تقاضے کو پورا کیا جس میں بزدلی کا رنگ نہ تھا۔ جس دن میں بری ہوا اس دن اس عدالت میں مکتی فوج کا ایک چور بھی پیش ہوا۔ یہ اس لیے وقوع میں آیا کہ پہلے مسیح کے ساتھ بھی ایک چور تھا، لیکن اس آخری مسیح کے ساتھ کے چور کو جو پکڑا گیا اس پہلے چور کی طرح جو پہلے مسیح کے ساتھ پکڑا گیا صلیب پر نہیں چڑھایا، اور نہ اس کی ہڈیاں توڑی گئیں، بلکہ صرف 3 ماہ کی قید ہوئی۔ اب پھر ہم اپنے بیان کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں اس قدر حقائق و دقائق و معارف جمع ہیں کہ اگر ان سب کو لکھا جائے تو وہ باتیں ایک دفتر میں بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی ایک حکیمانہ دعا کو دیکھیے جو اس سورت میں سکھائی گئی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ایک ایسا مفہوم کلی اپنے اندر رکھتی ہے جو تمام دین اور دنیا کے مقاصد کی یہی ایک کنجی ہے۔ ہم کسی چیز کی حقیقت پر اطلاع نہیں پا سکتے اور نہ اس کے فوائد سے منتفع ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں اس کے پانے کے لیے ایک مستقیم راہ نہ ملے۔ دنیا کے جس قدر مشکل اور پیچیدہ امور ہیں، خواہ وہ سلطنت اور وزارت کی ذمہ داریوں کے متعلق ہوں، اور خاص سپاہ گری اور جنگ و جدال سے تعلق رکھتے ہوں، اور خاص طبی اور حیات کے دقیق مسائل سے متعلق ہوں، اور خاص صنعت طب کے طریقے تشخیص اور علاج کے متعلق، اور خاص تجارت اور زراعت کے متعلق، ان تمام امور میں کامیابی ہونا مشکل اور غیر ممکن ہے جب تک کہ ان کے بارے میں ایک مستقیم راہ نہ ملے
کہ کس طور سے اس کام کو شروع کرنا چاہیے، اور ہر ایک عقل مند انسان مشکلات کے وقت میں یہی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اس مشکل سربستہ کے بارے میں ایک لمبے وقت تک رات کو اور دن کو سوچتا رہے، تا ہو کہ اس مشکل کشائی کے لیے کوئی راہ نکل آوے، اور ہر ایک صنعت اور ہر ایک ایجاد اور ہر ایک پیچیدہ اور الجھے ہوئے کام کو چلانا اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کام کے لیے راہ نکل آوے۔ بس دنیا اور دین کے اغراض کے لیے اصل دعا راہ نکالنے کی دعا ہے۔ جب سیدھی راہ کسی امر کے متعلق ہاتھ میں آ جائے تو یقیناً وہ امر بھی خدا کے فضل سے حاصل ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرت اور حکمت نے ہر ایک مدعا کے حصول کے لیے ایک راہ رکھی ہے۔ مثلا کسی بیمار کا ٹھیک علاج نہیں ہو سکتا جب تک اس مرض کی حقیقت سمجھنے اور نسخے کے تجویز کے لیے ایک ایسی راہ نہ نکل آوے کہ دل فتویٰ دے دے کہ اس راہ میں کامیابی ہوگی، بلکہ کوئی انتظام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس انتظام کے لیے ایک راہ پیدا نہ ہو۔ پس راہ کا طلب کرنا طالب مقصد کا فرض ہوا، اور جیسا کہ دنیا کی کامیابی کا صحیح سلسلہ ہاتھ میں لینے کے لیے پہلے ایک راہ کی ضرورت ہے جس پر قدم رکھا جائے، ایسا ہی خدا کا دوست اور مورد محبت اور فضل بننے کے لیے قدیم سے ایک راہ کی ضرورت پائی گئی ہے۔ اسی لیے دوسری صورت میں جو سورۃ البقر ہے، جو اس صورت کے بعد ہے، صورت کے شروع میں ہی فرمایا گیا ہے ھدی للمتقین، یعنی انعام پانے کی یہ راہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، سورت فاتحہ میں راہ راست کے لیے دعا کی گئی، اور دوسری صورت میں گویا وہ دعا قبول ہو کر راہ راست بتلائی گئی ہے۔ پھر اصل عبارت ہے، پس یہ دعا یعنی دعا اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع دعا ہے کہ جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ مشکلات دینی اور دنیاوی کے وقت میں اول جس چیز کی تلاش انسان کا فرض ہے وہ یہی ہے کہ اس امر کے حصول کے لیے وہ صراط مستقیم تلاش کرے، یعنی کوئی ایسی صاف اور سیدھی راہ ڈھونڈے جس سے بآسانی اس مطلب تک پہنچ سکے، اور دل یقین سے بھر جائے، شکوک سے نجات ہو۔ لیکن انجیل کی ہدایت کے موافق روٹی مانگنے والا خدا جوئی کی راہ اختیار نہ کرے گا۔ اس کا مقصد تو روٹی ہے، جب روٹی مل گئی تو پھر اس کو خدا سے کیا غرض؟ یہی وجہ ہے کہ عیسائی صراط مستقیم سے گر گئے، اور ایک نہایت قابل شرم عقیدہ جو انسان کو خدا بنانا ہے ان کے گلے پڑ گیا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ مسیح ابن مریم میں دوسروں کی نسبت کیا زیادتی تھی جس سے اس کی خدائی کا خیال آیا۔ معجزات میں پہلے اکثر نبی اس سے بڑھ کر تھے، جیسا کہ موسیٰ اور الیسا اور ایلیا نبی، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا، اور خدا کا فضل اپنے سے زیادہ مجھ پر پاتا۔ حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، اس تصدیق کے لیے کتاب نزول المسیح کو عنقریب دیکھو گے جو چھپ رہی ہے، اور 10 جز تک چھپ چکی ہے اور عنقریب شائع ہونے والی ہے۔ یہ کتاب پیر مہر علی گولوڑی کی کتاب تنبور چشتیائی کے رد میں لکھی گئی ہے، جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ پیر صاحب نے محمد حسن مردہ کے مضمون کو چرا کر ایسی قابل شرم غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے کہ اب اطلاع پانے سے ان پر زندگی تلخ ہو جائے گی۔ وہ بدبخت تو ہماری پیشگوئی مندرجہ اعجاز المسیح کے موافق فوت ہو گیا، اور یہ دوسرا بدبخت ناحق کتاب بنا کر پیشگوئی انی مہین من ارادہ احانتہ کا نشانہ بن گیا۔ فاتبرو یا اولی الابصار۔ پھر اصل عبارت ہے، جبکہ میں ایسا ہوں تو اب سوچو کہ کیا مرتبہ ہے اس پاک رسول کا جس کی غلامی کی طرف میں منسوب کیا گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس جگہ کوئی حسد اور رشک پیش نہیں جاتا۔ خدا جو چاہے کرے، جو اس کے ارادے کی مخالفت کرتا ہے وہ صرف اپنے مقاصد میں نامراد ہی نہیں بلکہ مر کر جہنم کی راہ لیتا ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے عاجز مخلوق کو خدا بنایا، ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا،
مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ دوسرا ذریعہ ہدایت کا جو مسلمانوں کو دیا گیا سنت ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی کاروائیاں جو آپ نے قرآن شریف کے احکام کی تشریح کے لیے کر کے دکھلائیں۔ مثلا قرآن شریف میں بظاہر نظر پنجگانہ نمازوں کی رکعات معلوم نہیں ہوتی کہ صبح کس قدر اور دوسرے وقتوں میں کس کس تعداد پر، لیکن سنت نے سب کچھ کھول دیا ہے۔ یہ دھوکہ نہ لگے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے، کیونکہ حدیث تو 100-150 برس کے بعد جمع کی گئی، مگر سنت کا قرآن شریف کے ساتھ ہی وجود تھا۔ مسلمانوں پر قرآن شریف کے بعد بڑا احسان سنت کا ہے۔ خدا اور رسول کی ذمہ داری کا فرض صرف 2 امر تھے، اور وہ یہ کہ خدا نے قرآن کو نازل کر کے مخلوقات کو بذریعہ اپنے قول کے اپنے منشا سے اطلاع دی، یہ تو خدا کے قانون کا فرض تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض تھا کہ خدا کے کلام کو عملی طور پر دکھلا کر بخوبی لوگوں کو سمجھا دیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گفتنی باتیں کردنی کے پیرائے میں دکھلا دیں اور اپنی سنت یعنی عملی کاروائی سے معضلات اور مشکلات مسائل کو حل کر دیا۔ یہ کہنا بے جا ہے کہ یہ حل کرنا حدیث پر موقوف تھا، کیونکہ حدیث کے وجود سے پہلے اسلام زمین پر قائم ہو چکا تھا۔ کیا جب تک حدیثیں جمع نہ ہوئی تھیں لوگ نماز نہ پڑھتے تھے، یا زکوٰۃ نہ دیتے تھے، یا حج نہ کرتے تھے، یا حلال و حرام سے واقف نہ تھے؟ حضور حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، اہل حدیث فعل رسول اور قول رسول دونوں کا نام حدیث ہی رکھتے ہیں، ہمیں ان کی اصطلاح سے کچھ غرض نہیں۔ دراصل سنت الگ ہے جس کی اشاعت کا اہتمام خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود فرمایا، اور حدیث الگ ہے جو بعد میں جمع ہوئی۔ پھر اصل عبارت ہے، ہاں تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، کیونکہ بہت سے اسلام کے تاریخی اور اخلاقی اور فقہ کے امور کو حدیثیں کھول کر بیان کرتی ہیں، اور نیز بڑا فائدہ حدیث کا یہ ہے کہ وہ قرآن کی خادم اور سنت کی خادم ہے۔ جن لوگوں کو ادب قرآن نہیں دیا گیا وہ اس موقع پر حدیث کو قاضی قرآن کہتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے اپنی حدیثوں کی نسبت کہا، مگر ہم حدیث کو خادم قرآن اور خادم سنت قرار دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آقا کی شوکت خادموں کے ہونے سے بڑھتی ہے۔ قرآن خدا کا قول ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور حدیث سنت کے لیے ایک تائیدی گواہ ہے۔ نعوذ باللہ یہ کہنا غلط ہے کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے۔ اگر قرآن پر کوئی قاضی ہے تو وہ خود قرآن ہے۔ حدیث جو ایک ضمنی مرتبے پر ہے قرآن کی ہرگز قاضی نہیں ہو سکتی، صرف ثبوت معید کے رنگ میں ہے۔ قرآن اور سنت نے اصل کام سب کر کے دکھایا ہے۔ قرآن اور سنت نے اصل کام سب کر دکھایا ہے، اور حدیث صرف تائیدی گواہ ہے۔ حدیث قرآن پر کیسے قاضی ہو سکتی ہے؟ قرآن اور سنت اس زمانے میں ہدایت کر رہے تھے جبکہ اس مصنوعی قاضی کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ مت کہو کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے، بلکہ یہ کہو کہ حدیث قرآن اور سنت کے لیے تائیدی گواہ ہے۔ البتہ سنت ایک ایسی چیز ہے جو قرآن کا منشا ظاہر کرتی ہے، اور سنت سے وہ راہ مراد ہے جس راہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر صحابہ کو ڈال دیا تھا۔ سنت ان باتوں کا نام نہیں ہے جو 100-150 برس بعد کتابوں میں لکھی گئیں، بلکہ ان باتوں کا نام حدیث ہے، اور سنت اس عملی نمونے کا نام ہے جو نیک مسلمانوں کی عملی حالت میں ابتدا سے چلا آیا ہے، جس پر ہزارہا مسلمانوں کو لگایا گیا۔ سنت اس عملی نمونے کا نام ہے جو نیک مسلمانوں کی عملی حالت میں ابتدا سے چلا آیا ہے،
جس پر ہزارہا مسلمانوں کو لگایا گیا۔ ہاں حدیث بھی اگرچہ اکثر حصہ اس کا ظن کے مرتبے پر ہے، مگر بشرطِ عدم تعارض قرآن و سنت تمسک کے لائق ہے اور مؤید قرآن و سنت ہے، اور بہت سے اسلامی مسائل کا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ بس حدیث کا قدر نہ کرنا گویا ایک عضو اسلام کا کاٹ دینا ہے۔ ہاں اگر ایک ایسی حدیث ہو جو قرآن اور سنت کی نقیض ہو، اور نیز ایسی حدیث کی نقیض ہو جو قرآن کے مطابق ہے، یا مثلاً ایک ایسی حدیث ہو جو صحیح بخاری کے مخالف ہے، تو وہ حدیث قبول کے لائق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے قبول کرنے سے قرآن کو اور ان تمام احادیث کو جو قرآن کے موافق ہیں رد کرنا پڑتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کوئی پرہیزگار اس پر جرت نہیں کرے گا کہ ایسی حدیث پر عقیدہ رکھے کہ وہ قرآن اور سنت کے برخلاف اور ایسی حدیثوں کے مخالف ہے جو قرآن کے مطابق ہیں۔ بہرحال احادیث کی قدر کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، اور جب تک قرآن اور سنت ان کی تکذیب نہ کرے تم بھی ان کی تکذیب نہ کرو، بلکہ چاہیے کہ احادیث نبویہ پر ایسے کار بند ہو کہ کوئی حرکت نہ کرو اور نہ کوئی سکون، اور نہ کوئی فعل کرو اور نہ ترک فعل، مگر اس کی تائید میں تمہارے پاس کوئی حدیث ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی حدیث ہو جو قرآن شریف کے بیان کردہ قصص سے صریح مخالف ہے تو اس کی تطبیق کے لیے فکر کرو، شاید وہ تعارض تمہاری ہی غلطی ہو، اور اگر کسی طرح وہ تعارض دور نہ ہو تو ایسی حدیث کو پھینک دو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہے مگر قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو اس حدیث کو قبول کر لو، کیونکہ قرآن اس کا مصدق ہے۔ اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو کسی پیش گوئی پر مشتمل ہے مگر محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے، اور تمہارے زمانے میں یا پہلے اس سے اس حدیث کی پیش گوئی سچی نکلی ہے، تو اس حدیث کو سچی سمجھو، اور ایسے محدثوں اور راویوں کو مختی اور کاذب خیال کرو جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہو۔ ایسی حدیثیں صدہا ہیں جن میں پیش گوئیاں ہیں، اور اکثر ان میں سے محدثین کے نزدیک مجروح یا موضوع یا ضعیف ہیں۔ بس اگر کوئی حدیث ان میں سے پوری ہو جائے، یا تم یہ کہہ کر ٹال دو کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا کوئی راوی اس کا متدین نہیں ہے، تو اس صورت میں تمہاری خود بے ایمانی ہوگی کہ ایسی حدیث کو رد کر دو جس کا سچا ہونا خدا نے ظاہر کر دیا۔ خیال کرو کہ اگر ایسی حدیث 1000 ہو اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہو اور 1000 پیش گوئی اس کی سچی نکلے، تو کیا تم ان حدیثوں کو ضعیف قرار دے کر اسلام کے 1000 ثبوت کو ضائع کر دو گے؟ بس اس صورت میں تم اسلام کے دشمن ٹھہرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، بس سچی پیش گوئی بجز سچے رسول کے کس کی طرح منسوب ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے موقع پر یہ کہنا مناسب حالت ایمانداری نہیں؟ کیا ایسے موقع پر یہ کہنا مناسب حالت ایمانداری نہیں ہے کہ صحیح حدیث کو ضعیف کہنے میں کسی محدث نے غلطی کھائی، اور یا یہ کہنا مناسب ہے کہ جھوٹی حدیث کو سچی کر کے خدا نے غلطی کھائی؟ اور اگر ایک حدیث ضعیف درجے کی بھی ہو، اور اگر ایک حدیث ضعیف درجے کی بھی ہو، بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت اور ایسی احادیث کے مخالف نہیں جو قرآن کے موافق ہیں، تو اس حدیث پر عمل کرو، لیکن بڑی احتیاط سے حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی احادیث موضوعہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام میں فتنہ ڈالا ہے۔ ہر ایک فرقہ اپنے عقیدے کے موافق حدیث رکھتا ہے، یہاں تک کہ نماز جیسے یقینی اور متواتر فریضے کو احادیث کے تفریقے نے مختلف صورتوں میں کر دیا ہے۔ کوئی آمین بالجہر کرتا ہے، کوئی پوشیدہ، کوئی خلف امام فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی اس پڑھنے کو مفسد نماز جانتا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف پر۔ اصل وجہ اس اختلاف کی احادیث ہی ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ورنہ سنت نے ایک ہی طریق بتلایا تھا، پھر روایات کے تداخل نے اس طریق کو جنبش دے دی۔ اسی طرح احادیث کی غلط فہمی نے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا، شیعہ بھی اسی سے ہلاک ہوئے۔ اگر قرآن کو اپنا حکم ٹھہراتے
تو ایک سورت نور ہی ان کو نور بخش سکتی تھی، مگر حدیثوں نے ان کو ہلاک کیا۔ اسی طرح حضرت مسیح کے وقت وہ یہودی ہلاک ہو گئے جو اہل حدیث کہلاتے تھے۔ کچھ مدت سے ان لوگوں نے تورات کو چھوڑ دیا تھا، اور جیسا کہ آج تک ان کا عقیدہ ہے، ان کا یہ مذہب تھا کہ حدیث تورات پر قاضی ہے۔ حضور حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، انجیل میں نہایت سخت مخالفت ان خیالات کی گئی تھی جو کہ تالمود کی حدیثوں اور روایتوں میں ظاہر کیے گئے تھے۔ یہ حدیثیں سینہ بسینہ حضرت موسیٰ تک پہنچائی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کے الہامات ہیں۔ بالآخر یہ حال ہو گیا تھا کہ تورات کو چھوڑ کر تمام وقت احادیث کے پڑھنے پر لگایا جاتا تھا۔ بعض امور میں تالمود تورات کے مخالف ہے، تب بھی یہود تالمود کی بات پر عمل کرتے تھے۔ تالمود مؤلفہ یوسف بارکلے، مطبوعہ لندن 1878۔ پھر اصل عبارت ہے، سو ان میں ایسی حدیثیں بکثرت موجود تھیں کہ جب تک ایلیا دوبارہ آسمان سے اپنے عنصری وجود کے ساتھ نازل نہ ہو تب تک ان کا مسیح موعود نہیں آئے گا۔ ان حدیثوں نے ان کو سخت ٹھوکر میں ڈال دیا، اور وہ لوگ ان حدیثوں پر تکیہ کر کے حضرت مسیح کی اس تعویل کو قبول نہ کر سکے کہ الیاس سے مراد یوحنا یعنی یحییٰ نبی ہے، جو الیاس کی خو اور طبیعت پر آیا اور بروزی طور پر اس کا وجود لیا ہے۔ پس تمام ٹھوکر ان کی حدیثوں کے سبب سے تھی، جو آخر کار ان کے بے ایمان ہونے کا موجب ہو گئی۔ اور ممکن ہے کہ وہ لوگ ان حدیثوں کے معنوں میں بھی غلطی کرتے ہوں، یا حدیثوں میں بعض انسانی الفاظ مل گئے ہوں۔ غرض شاید مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہیں ہوگی کہ یہودیوں میں حضرت مسیح کے منکر اہل حدیث ہی تھے۔ انہوں نے ان پر شور مچایا اور تکفیر کا فتویٰ لکھا اور ان کو کافر قرار دیا، اور کہا کہ یہ شخص خدا کی کتابوں کو مانتا نہیں۔ خدا نے الیاس کے دوبارہ آنے کی خبر دی، اور یہ اس پیشگوئی کی تعویلیں کرتا اور بغیر کسی قرینہ صارفہ کے ان خبروں کو کسی اور طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ حضور حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا، اس وقت وہ پولوس بھی مکفرین کی جماعت میں داخل تھا، جس نے بعد میں اپنے تئیں رسول مسیح کے لفظ سے مشہور کیا۔ یہ شخص حضرت مسیح کی زندگی میں آپ کا سخت دشمن تھا۔ جس قدر حضرت مسیح کے نام پر انجیلیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک میں بھی یہ پیشگوئی نہیں ہے کہ میرے بعد پولوس توبہ کر کے رسول بن جائے گا۔ اس شخص کے گزشتہ چال چلن کی نسبت لکھنا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ عیسائی خوب جانتے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت مسیح کو جب تک وہ اس ملک میں رہے بہت دکھ دیا تھا، اور جب وہ صلیب سے نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے آئے تو اس نے ایک جھوٹی خواب کے ذریعے سے حواریوں میں اپنے تئیں داخل کیا اور تثلیث کا مسئلہ گھڑا، اور عیسائیوں پر سور کو جو تورات کی روح سے ابدی حرام تھا حلال کر دیا، اور شراب کو بہت وسعت دے دی، اور انجیلی عقیدے میں تثلیث کو داخل کیا تا ان تمام بدعتوں سے یونانی بت پرست خوش ہو جائیں۔ پھر اصل عبارت ہے، اور حضرت مسیح کا نام انہوں نے صرف کافر ہی نہیں بلکہ ملحد بھی رکھا، اور کہا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو پھر دین موسوی باطل ہے۔ وہ ان کے لیے فیض عوج کا زمانہ تھا، جھوٹی حدیثوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ غرض حدیثوں کے پڑھنے کے وقت یہ خیال کر لینا چاہیے کہ ایک قوم پہلے اس سے حدیث کو تورات پر قاضی ٹھہرا کر اس حالت تک پہنچ چکی ہے کہ ایک سچے نبی کو انہوں نے کافر اور دجال کہا اور اس سے انکار کر دیا۔ تاہم مسلمانوں کے لیے صحیح بخاری نہایت متبرک اور مفید کتاب ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ ایسا ہی مسلم اور دوسری احادیث کی کتابیں بہت سے معارف اور مسائل کا ذخیرہ اپنے اندر رکھتی ہیں، اور اس احتیاط سے ان پر عمل واجب ہے کہ کوئی مضمون ایسا نہ ہو جو قرآن اور سنت اور ان احادیث سے مخالف ہو جو قرآن کے مطابق ہیں۔ اے خدا کے طالب بندو، کان کھولو اور سنو کہ یقین جیسی کوئی چیز نہیں۔ یقین ہی ہے جو گناہ سے چھڑاتا ہے، یقین ہی ہے جو نیکی کرنے کی قوت دیتا ہے،
یقین ہی ہے جو خدا کا عاشق صادق بناتا ہے۔ کیا تم گناہ کو بغیر یقین کے چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تم جذبات نفس سے بغیر یقینی تجلی کے رک سکتے ہو؟ کیا تم بغیر یقین کے کوئی تسلی پا سکتے ہو؟ کیا تم بغیر یقین کے کوئی سچی تبدیلی پیدا کر سکتے ہو؟ کیا تم بغیر یقین کے کوئی سچی خوشحالی حاصل کر سکتے ہو؟ کیا آسمان کے نیچے کوئی ایسا کفارہ اور ایسا فدیہ ہے جو تم سے گناہ ترک کرا سکے؟ کیا مریم کا بیٹا عیسیٰ ایسا ہے کہ اس کا مصنوعی خون گناہ سے چھڑائے گا؟ اے عیسائیو، ایسا جھوٹ مت بولو جس سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ یسوع خود اپنی نجات کے لیے یقین کا محتاج تھا اور اس نے یقین کیا اور نجات پائی۔ افسوس ہے ان عیسائیوں پر جو یہ کہہ کر مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے مسیح کے خون سے گناہ سے نجات پائی ہے، حالانکہ وہ سر سے پیر تک گناہ میں غرق ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کا کون خدا ہے، بلکہ زندگی تو غفلت آمیز ہے۔ شراب کی مستی ان کے دماغ میں ہے، مگر وہ پاک مستی جو آسمان سے اترتی ہے اس سے وہ بے خبر ہیں، اور جو زندگی خدا کے ساتھ ہوتی ہے اور جو پاک زندگی کے نتائج ہوتے ہیں وہ اس سے بے نصیب ہیں۔ بس تم یاد رکھو کہ بغیر یقین کے تم تاریک زندگی سے باہر نہیں آ سکتے، اور نہ روح القدس تمہیں مل سکتا ہے۔ مبارک وہ جو یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک وہ جو شبہات اور شکوک سے نجات پا گئے ہیں، کیونکہ وہی گناہ سے نجات پائیں گے۔ مبارک تم جبکہ تمہیں یقین کی دولت دی جائے کہ اس کے بعد تمہارے گناہ کا خاتمہ ہوگا۔ گناہ اور یقین دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا تم ایسے سوراخ میں ہاتھ ڈال سکتے ہو جس میں تم ایک سخت زہریلے سانپ کو دیکھ رہے ہو؟ کیا تم ایسی جگہ کھڑے رہ سکتے ہو جس جگہ کسی کوہ آتش فشاں سے پتھر برستے ہیں، یا بجلی پڑتی ہے، یا ایک خونخوار شیر کے حملے کرنے کی جگہ ہے، یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک مہلک طاعون نسل انسان کو معدوم کر رہی ہے؟ پھر اگر تمہیں خدا پر ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ سانپ پر یا بجلی پر یا شیر پر یا طاعون پر، تو ممکن نہیں کہ اس کے مقابل پر تم نافرمانی کر کے سزا کی راہ اختیار کر سکو یا صدق و وفا کا اس سے تعلق توڑ سکو۔ اے وہ لوگو جو نیکی اور راست بازی کے لیے بلائے گئے ہو، تم یقیناً سمجھو کہ خدا کی کشش اس وقت تم میں پیدا ہوگی، اور اس وقت تم گناہ کے مکروہ داغ سے پاک کیے جاؤ گے جبکہ تمہارے دل یقین سے بھر جائیں گے۔ شاید تم کہو گے کہ ہمیں یقین حاصل ہے، سو یاد رہے کہ یہ تمہیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ یقین تمہیں ہرگز حاصل نہیں، کیونکہ اس کے لوازم حاصل نہیں۔ وجہ یہ کہ تم گناہ سے باز نہیں آتے، تم ایسا قدم آگے نہیں اٹھاتے جو اٹھانا چاہیے، تم ایسے طور سے نہیں ڈرتے جو ڈرنا چاہیے۔ خود سوچ لو کہ جس کو یقین ہے کہ فلاں سوراخ میں سانپ ہے، وہ اس سوراخ میں کب ہاتھ ڈالتا ہے؟ اور جس کو یقین ہے کہ اس کے کھانے میں زہر ہے، وہ اس کھانے کو کب کھاتا ہے؟ اور جو یقینی طور پر دیکھ رہا ہے کہ اس فلاں بن میں 1000 خونخوار شیر ہے، اس کا قدم کیوں کر بے احتیاطی اور غفلت سے اس بن کی طرف اٹھ سکتا ہے؟ سو تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں کیوں کر گناہ پر دلیری کر سکتی ہیں اگر تمہیں خدا اور جزا سزا پر یقین ہے؟ گناہ یقین پر غالب نہیں ہو سکتا، اور جب کہ تم ایک بھسم کرنے اور کھا جانے والی آگ کو دیکھ رہے ہو تو کیوں کر اس آگ میں اپنے تئیں ڈال سکتے ہو؟ اور یقین کی دیواریں آسمان تک ہیں، شیطان ان پر چڑھ نہیں سکتا۔ ہر ایک جو پاک ہوا وہ یقین سے پاک ہوا۔ یقین دکھ اٹھانے کی قوت دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک بادشاہ کو تخت سے اتارتا ہے اور فقیری جامہ پہناتا ہے۔ یقین ہر ایک دکھ کو سہل کر دیتا ہے۔ یقین خدا کو دکھاتا ہے۔ ہر ایک کفارہ جھوٹا ہے اور ہر ایک فدیہ باطل ہے، اور ہر ایک پاکیزگی یقین کی راہ سے آتی ہے۔ وہ چیز جو گناہ سے چھڑاتی اور خدا تک پہنچاتی اور فرشتوں سے بھی صدق اور ثبات میں آگے بڑھا دیتی ہے، وہ یقین ہے۔ ہر ایک مذہب جو یقین کا سامان پیش نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے۔ ہر ایک مذہب
جو یقینی وسائل سے خدا کو دکھا نہیں سکتا وہ جھوٹا ہے۔ ہر ایک مذہب جس میں بجز پرانے قصوں کے اور کچھ نہیں وہ جھوٹا ہے۔ خدا جیسے پہلے تھا وہ اب بھی ہے، اور اس کی قدرتیں جیسے پہلے تھیں وہ اب بھی ہیں، اور اس کا نشان دکھلانے پر جیسا کہ پہلے اقتدار تھا وہ اب بھی ہے۔ پھر تم کیوں صرف قصوں پر راضی ہوتے ہو؟ وہ مذہب ہلاک شدہ ہے جس کے معجزات صرف قصے ہیں، جس کی پیشگوئیاں صرف قصے ہیں، اور وہ جماعت ہلاک شدہ ہے جس پر خدا نازل نہیں ہوا اور جو یقین کے ذریعے سے خدا کے ہاتھ سے پاک نہیں ہوئی۔ جس طرح انسان نفسانی لذات کا سامان دیکھ کر ان کی طرف کھینچا جاتا ہے، اسی طرح انسان جب روحانی لذات یقین کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے تو وہ خدا کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور اس کا حسن اس کو ایسا مست کر دیتا ہے کہ دوسری تمام چیزیں اس کو سراسر ردی دکھائی دیتی ہیں، اور انسان اسی وقت گناہ سے مخلصی پاتا ہے جبکہ وہ خدا اور اس کے جبروت اور جزا سزا پر یقینی طور پر اطلاع پاتا ہے۔ ہر ایک بے باکی کی جڑ بے خبری ہے۔ جو شخص خدا کی یقینی معرفت سے کوئی حصہ لیتا ہے وہ بے باک نہیں رہ سکتا۔ اگر گھر کا مالک جانتا ہے کہ ایک پرزور سیلاب نے اس کے گھر کی طرف رخ کیا ہے اور یا اس کے گھر کے ارد گرد آگ لگ چکی ہے اور صرف ایک ذرا سی جگہ باقی ہے تو وہ اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا، تو پھر تم خدا کی جزا سزا کے یقین کا دعویٰ کر کے کیوں کر اپنی خطرناک حالتوں پر ٹھہر رہے ہو؟ سو تم آنکھیں کھولو اور خدا کے اس قانون کو دیکھو جو تمام دنیا میں پایا جاتا ہے۔ چوہے مت بنو جو نیچے کی طرف جاتے ہیں، بلکہ بلند پرواز کبوتر بنو جو آسمان کی فضا کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تم توبہ کی بیعت کر کے پھر گناہ پر قائم نہ رہو، اور سانپ کی طرح مت بنو جو کھال اتار کر پھر بھی سانپ ہی رہتا ہے۔ موت کو یاد رکھو کہ وہ تمہارے نزدیک آتی جاتی ہے اور تم اس سے بے خبر ہو۔ کوشش کرو کہ پاک ہو جاؤ، کہ انسان پاک کو تب پاتا ہے کہ خود پاک ہو جاوے، مگر تم اس نعمت کو کیوں کر پا سکو؟ اس کا جواب خود خدا نے دیا ہے، جہاں قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو۔ نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے۔ سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو، کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور بجز بعض ادعیۂ معصورہ کے کہ وہ رسول کا کلام ہے، باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کر لیا کرو، تاہو کہ تمہارے دلوں پر اس عز و نیاز کا کچھ اثر ہو۔ پنجگانہ نمازیں کیا چیز ہیں؟ وہ تمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہے۔ تمہاری زندگی کے لازم حال 5 تغیر ہیں جو بلا کے وقت تم پر وارد ہوتے ہیں، اور تمہاری فطرت کے لیے ان کا وارد ہونا ضروری ہے۔ پہلے جب کہ تم مطلع کیے جاتے ہو کہ تم پر ایک بلا آنے والی ہے، مثلا جیسے تمہارے نام عدالت سے ایک وارنٹ جاری ہوا، یہ پہلی حالت ہے جس نے تمہاری تسلی اور خوشحالی میں خلل ڈالا۔ سو یہ حالت زوال کے وقت سے مشابہ ہے، کیونکہ اس سے تمہاری خوشحالی میں زوال آنا شروع ہوا۔ اس کے مقابل پر نماز ظہر متعین ہوئی جس کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے جبکہ تم بلا کے محل سے بہت نزدیک کیے جاتے ہو، مثلا جبکہ تم بذریعہ وارنٹ گرفتار ہو کر حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہو۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارا خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے اور تسلی کا نور تم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے۔ سو یہ حالت تمہاری اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب سے نور کم ہو جاتا ہے اور نظر اس پر جم سکتی ہے، اور صریح نظر آتا ہے کہ اب اس کا غروب نزدیک ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عصر مقرر ہوئی
تیسرا تغیر تم پر اس وقت آتا ہے جو اس بلا سے رہائی پانے کی بکلی امید منقطع ہو جاتی ہے، مثلا جیسے تمہارے نام فرد قرارداد جرم لکھی جاتی ہے اور مخالفانہ گواہ تمہاری ہلاکت کے لیے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارے حواس خطا ہو جاتے ہیں اور تم اپنے تئیں ایک قیدی سمجھنے لگتے ہو۔ سو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جب کہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور تمام امیدیں دن کی روشنی کی ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز مغرب مقرر ہے۔ چوتھا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے جب بلا تم پر وارد ہی ہو جاتی ہے اور اس کی سخت تاریکی تم پر احاطہ کر لیتی ہے، مثلا جب کہ فرد قرارداد جرم اور شہادتوں کے بعد حکم سزا تم کو سنایا جاتا ہے اور قید کے لیے ایک پولیس مین کے تم حوالے کیے جاتے ہو۔ سو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جب کہ رات پڑ جاتی ہے اور ایک سخت اندھیرا پڑ جاتا ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عشاء مقرر ہے۔ پھر جب کہ تم ایک مدت تک اس مصیبت کی تاریکی میں بسر کرتے ہو تو پھر آخر خدا کا رحم تم پر جوش مارتا ہے اور تمہیں اس تاریکی سے نجات دیتا ہے، مثلا جیسے تاریکی کے بعد پھر آخر کار صبح نکلتی ہے اور پھر وہی روشنی دن کی اپنی چمک کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے۔ سو اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز فجر مقرر ہے۔ اور خدا نے تمہارے فطرتی تغیرات میں 5 حالتیں دیکھ کر 5 نمازیں تمہارے لیے مقرر کیں۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ نمازیں خاص تمہارے نفس کے فائدے کے لیے ہیں۔ بس اگر تم چاہتے ہو کہ ان بلاؤں سے بچے رہو تو تم پنجگانہ نمازوں کو ترک نہ کرو کہ وہ تمہاری اندرونی اور روحانی تغیرات کا ذل ہیں۔ نماز میں آنے والی بلاؤں کا علاج ہے۔ تم نہیں جانتے کہ نیا دن چڑھنے والا کس قسم کے قضاء و قدر تمہارے لیے لائے گا، بس قبل اس کے جو دن چڑھے تم اپنے مولا کی جناب میں تضرع کرو کہ تمہارے لیے خیر و برکت کا دن چڑھے۔ اے امیروں اور بادشاہوں اور دولت مندوں، آپ لوگوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو خدا سے ڈرتے اور اس کی راہوں میں راست باز ہیں۔ اکثر ایسے ہیں کہ دنیا کے ملک اور دنیا کے املاک سے دل لگاتے ہیں اور پھر اسی میں عمر بسر کر لیتے ہیں اور موت کو یاد نہیں رکھتے۔ ہر ایک امیر جو نماز نہیں پڑھتا اور خدا سے لاپرواہ ہے، اس کے تمام نوکروں چاکروں کا گناہ اس کی گردن پر ہے۔ ہر ایک امیر جو شراب پیتا ہے، اس کی گردن پر ان لوگوں کا بھی گناہ ہے جو اس کے ماتحت ہو کر شراب میں شریک ہیں۔ اے عقل مندو، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں، تم سنبھل جاؤ، تمہارے ایک بے اعتدالی کو چھوڑ دو، ہر ایک نشے کی چیز کو ترک کرو۔ انسان کو تباہ کرنے والی صرف شراب ہی نہیں بلکہ افیون، گانجا، چرس، بھنگ، تاڑی اور ہر ایک نشہ جو ہمیشہ کے لیے عادت کر لیا جاتا ہے وہ دماغ کو خراب کرتا اور آخر ہلاک کرتا ہے۔ سو تم اس سے بچو۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ تم کیوں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو جن کی شامت سے ہر ایک سال ہزارہا تمہارے جیسے نشے کے عادی اس دنیا سے کوچ کرتے جاتے ہیں، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ حضور حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ مگر اے مسلمانوں، تمہارے نبی علیہ السلام تو ہر ایک نشے سے پاک اور معصوم تھے، جیسا کہ وہ فی الحقیقت معصوم ہیں۔ سو تم مسلمان کہلا کر کس کی پیروی کرتے ہو؟ قرآن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھہراتا، پھر تم کس دستاویز سے شراب کو حلال ٹھہراتے ہو؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ پھر اصل عبارت ہے، پرہیزگار انسان بن جاؤ، تمہاری عمریں زیادہ ہوں اور تم خدا سے برکت پاؤ۔ حد سے زیادہ عیاشی میں بسر کرنا لعنتی زندگی ہے، حد سے زیادہ بدخلق اور بے مہر ہونا لعنتی زندگی ہے، حد سے زیادہ خدا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونا لعنتی زندگی ہے۔ ہر ایک امیر
خدا کے حقوق اور انسانوں کے حقوق سے ایسا ہی پوچھا جائے گا جیسا کہ ایک فقیر، بلکہ اس سے زیادہ۔ پس کیا بدقسمت وہ شخص ہے جو اس مختصر زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے اور خدا کے حرام کو ایسی بے باکی سے استعمال کرتا ہے کہ گویا وہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔ غصے کی حالت میں دیوانوں کی طرح کسی کو گالی، کسی کو زخمی اور کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور شہوت کے جوش میں بے حیائی کے طریقوں کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے، سو وہ سچی خوشحالی کو نہیں پائے گا یہاں تک کہ مرے گا۔ اے عزیزو، تم تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہو اور وہ بھی بہت کچھ گزر چکی، سو اپنے مولا کو ناراض مت کرو۔ ایک انسانی گورنمنٹ جو تم سے زبردست ہو، اگر تم سے ناراض ہو تو وہ تمہیں تباہ کر سکتی ہے، پس تم سوچ لو کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے کیوں کر تم بچ سکتے ہو۔ اگر تم خدا کی آنکھوں کے آگے متقی ٹھہر جاؤ تو تمہیں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا، وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا، اور وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا، اور دشمن جو تمہاری جان کے درپے ہے تم پر قابو نہیں پائے گا، ورنہ تمہاری جان کا کوئی حافظ نہیں، اور تم دشمنوں سے ڈر کر یا اور آفات میں مبتلا ہو کر بے قراری سے زندگی بسر کرو گے، اور تمہاری عمر کے آخری دن بڑے غم اور غصے کے ساتھ گزریں گے۔ خدا ان لوگوں کی پناہ ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، سو خدا کی طرف آ جاؤ اور ہر ایک مخالفت اس کی چھوڑ دو، اور اس کے فرائض میں سستی نہ کرو، اور اس کے بندوں پر زبان یا ہاتھ سے ظلم مت کرو، اور آسمانی قہر اور غضب سے ڈرتے رہو کہ یہی راہ نجات کی ہے۔ حضور حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، جو شخص بنی نوع پر قوت غضبی کو بڑھاتا ہے وہ غضب سے ہی ہلاک کیا جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے سورۃ فاتحہ میں یہود کا نام مغضوب علیہم رکھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قیامت کو تو ہر ایک مجرم خدا کے غضب کا مزہ چکھے گا، مگر جو ناحق دنیا میں غضب کرتا ہے وہ دنیا میں ہی الہی غضب کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ نصارہ سے یہودیوں کی نسبت دنیا میں غضب ظہور میں نہ آیا، اس لیے سورۃ فاتحہ میں ان کا نام ضالین رکھا گیا۔ ضالین کے لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ گمراہ ہیں، اور دوسرے معنی اس کے ہیں کہ کھوئے جائیں گے۔ یہ میرے نزدیک ان کے لیے بشارت ہے کہ کسی وقت جھوٹے مذہب سے نجات پا کر اسلام میں کھوئے جائیں گے، اور رفتہ رفتہ مشرکانہ عقائد اور ناقص یا قابل شرم رسوم کو چھوڑتے چھوڑتے برنگے مسلمین موحدین ہو جائیں گے۔ غرض الضالین کے لفظ میں جو سورۃ فاتحہ کے آخر میں ضلالت کے دوسرے معنوں کے لحاظ سے کہ ایک چیز کا دوسری چیز میں محو ہونا اور کھوئے جانا ہے، عیسائیوں کی آئندہ مذہبی حالت کے لیے یہ ایک پیش گوئی ہے۔ پھر اصل عبارت ہے، اے علماء اسلام، میری تکذیب میں جلدی مت کرو کہ بہت اسرار ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جلدی سے سمجھ نہیں سکتا۔ بات کو سن کر اسی وقت رد کرنے کے لیے تیار مت ہو جاؤ کہ یہ تقویٰ کا طریق نہیں ہے۔ اگر تم میں بعض غلطیاں نہ ہوتی اور اگر تم نے بعض احادیث کے الٹے معنی نہ سمجھے ہوتے تو مسیح موعود کا جو حکم ہے آنا ہی لغو تھا۔ تم سے پہلے یہ عبرت کی جگہ موجود ہے کہ جس بات پر تم نے زور مارا ہے اور جس جگہ تم نے قدم رکھا ہے اسی جگہ یہودیوں نے رکھا تھا، یعنی جیسا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے منتظر ہو، وہ بھی الیاس نبی کے دوبارہ آنے کے منتظر تھے، اور کہتے تھے کہ مسیح تب آئے گا جبکہ پہلے الیاس نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، اور جو شخص الیاس کے دوبارہ آنے سے پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور وہ نہ صرف احادیث کی روح سے ایسا خیال رکھتے تھے بلکہ خدا کی کتاب کو جو صحیفہ ملاکی نبی ہے اس ثبوت میں پیش کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نسبت یہودیوں کے موعود مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا اور الیاس آسمان سے نہ اترا جو اس دعوے کی شرط تھی، تو یہ تمام عقیدے یہودیوں کے باطل ثابت ہو گئے، اور وہ جو یہودیوں کے خیال میں تھا کہ ایلیا نبی بجسم العنصری آسمان سے نازل ہوگا،
اس کے آخرکار یہ معنی کھلے کہ الیاس کی خو اور طبیعت پر کوئی دوسرا شخص ظاہر ہو جائے گا، اور یہ معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بیان فرمائے جن کو دوبارہ آسمان سے اتار رہے ہو۔ پس تم کیوں ایسی جگہ ٹھوکر کھاتے ہو جس جگہ تم سے پہلے یہود ٹھوکر کھا چکے ہیں؟ تمہارے ملک میں ہزارہا یہودی موجود ہیں، تم ان کو پوچھ کر دیکھ لو کہ کیا یہود کا یہی اعتقاد نہیں جو اب تم ظاہر کر رہے ہو؟ پس وہ خدا جس نے عیسیٰ کی خاطر ایلیا نبی کو آسمان سے نہ اتارا اور یہود کے سامنے اس کو تعویلوں سے کام لینا پڑا، وہ تمہاری خاطر کیوں کر عیسیٰ کو اتارے گا جس کو تم دوبارہ اتارتے ہو؟ اسی کے فیصلے سے تم منکر ہو۔ اگر شک ہے تو کئی لاکھ عیسائی اس ملک میں موجود ہیں اور ان کی انجیل بھی موجود، ان سے دریافت کر لو کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہی کہا تھا کہ ایلیا جو دوبارہ آنے والا تھا وہ یوحنا ہی ہے، یعنی یحییٰ، اور اتنی بات کہہ کر یہود کی پرانی امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ اگر اب یہ ضروری ہے کہ عیسیٰ نبی ہی آسمان سے آوے تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ سچا نبی نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اگر آسمان سے واپس آنا سنت اللہ میں داخل ہے تو الیاس نبی کیوں واپس نہ آیا، اور کیوں اس جگہ یحییٰ کو الیاس ٹھہرا کر تعویل سے کام لیا گیا؟ عقل مند کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور نیز جس کام کے لیے آپ لوگوں کے عقیدوں کے موافق مسیح ابن مریم آسمان سے آئے گا، یعنی یہ کہ مہدی سے مل کر لوگوں کو جبرن مسلمان کرنے کے لیے جنگ کرے گا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ مذہب کے لیے جبر درست ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں جبر نہیں ہے۔ پھر مسیح ابن مریم کو جبر کا اختیار کیوں کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ بجوز اسلام یا قتل کے جزیہ بھی قبول نہ کرے گا؟ یہ تعلیم قرآن شریف کی کس مقام اور کس سپارے اور کس سورہ میں ہے؟ حضور حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، اگر کہو کہ عربوں کے لیے بھی حکم تھا کہ جبرن مسلمان کیے جائیں، یہ خیال قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ تمام عرب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذا پہنچایا تھا اور بہت سے صحابہ مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیا تھا اور بقیت السیف کو وطن سے نکال دیا تھا، اس لیے وہ تمام لوگ جو مرتکب جرم قتل یا معین اس جرم کے تھے، وہ سب خدا تعالیٰ کی نظر میں اپنی خون ریزی کے عوض میں خون ریزی کے لائق ہو چکے تھے۔ ان کی نسبت بطور قصاص اصل حکم قتل کا تھا، مگر ارحم الراحمین کی طرف سے یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی ان میں سے مسلمان ہو جائے تو اس کا گزشتہ جرم جس کی وجہ سے وہ قابل سزائے موت ہے بخش دیا جائے گا۔ پس کہاں یہ صورت رحم اور کہاں جبر؟ پھر اصل عبارت ہے، سارا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں، اور صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ جن لوگوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لڑائیاں کی گئی تھیں، وہ لڑائیاں دین کو جبرن شائع کرنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ یا تو بطور سزا تھیں، یعنی ان لوگوں کو سزا دینا منظور تھا جنہوں نے ایک گروہ کثیر مسلمانوں کو قتل کر دیا اور بعض کو وطن سے نکال دیا تھا اور نہایت سخت ظلم کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یعنی ان مسلمانوں کو جن سے کفار جنگ کر رہے ہیں بسبب مظلوم ہونے کے مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی، اور خدا قادر ہے کہ جو ان کی مدد کرے۔ اور یا وہ لڑائیاں ہیں جو بطور مدافعت تھیں، یعنی جو لوگ اسلام کے نابود کرنے کے لیے پیش قدمی کرتے تھے یا اپنے ملک میں اسلام کو شائع ہونے سے جبرن روکتے تھے، ان سے بطور حفاظت خود اختیاری یا ملک میں آزادی پیدا کرنے کے لیے لڑائی کی جاتی تھی۔ بجوز ان تین صورتوں کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس خلیفوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، بلکہ اسلام نے غیر قوموں کے ظلم کی اس قدر برداشت کی ہے جو اس کی دوسری قوموں میں نظیر نہیں ملتی۔ پھر یہ عیسیٰ مسیح اور مہدی صاحب کیسے ہوں گے جو آتے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ کسی اہل کتاب سے بھی جزیہ قبول نہیں کریں گے، اور آیت حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون کو بھی منسوخ کر دیں گے۔
یہ دین اسلام کے کیسے حامی ہوں گے کہ آتے ہی قرآن کی ان آیتوں کو بھی منسوخ کر دیں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی منسوخ نہیں ہوئی، اور اس قدر انقلاب سے پھر بھی ختم نبوت میں حرج نہیں ہوگا، اور اس قدر انقلاب سے پھر بھی ختم نبوت میں حرج نہیں آئے گا۔ اس زمانے میں جو 1300 برس عہد نبوت کو گزر گئے اور خود اسلام اندرونی طور پر 73 فرقوں میں پھیل گیا، سچے مسیح کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ دلوں پر فتح پاوے، نہ تلوار کے ساتھ۔ سچے مسیح کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ دلوں پر فتح پاوے، نہ تلوار کے ساتھ، اور صلیبی عقیدے کو واقعی اور سچے ثبوت کے ساتھ توڑ دے، نہ یہ کہ ان صلیبوں کو توڑتا پھرے جو چاندی یا سونے یا پتل یا لکڑی سے بنائی جاتی ہیں۔ اگر تم جبر کرو گے تو تمہارا جبر اس بات پر کافی دلیل ہے کہ تمہارے پاس اپنی سچائی کی کوئی دلیل نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، بعض نادان مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ صاحب المنار نے بھی کیا، کہ یہ شخص انگریزوں کے ملک میں رہتا ہے اس لیے جہاد کی ممانعت کرتا ہے۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ اگر میں جھوٹ سے اس گورنمنٹ کو خوش کرنا چاہتا تو میں بار بار کیوں کہتا کہ عیسیٰ ابن مریم صلیب سے نجات پا کر اپنی موت طبی سے بمقام سری نگر کشمیر مر گیا، اور نہ وہ خدا تھا اور نہ خدا کا بیٹا۔ کیا انگریز مذہبی جوش والے میرے اس فکرے سے مجھ سے بیزار نہیں ہوں گے؟ پس سنو اے نادانو، میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامد نہیں کرتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلواریں چلاتی ہے، قرآن شریف کی روح سے جنگ مذہبی کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی، اور ان کا شکر کرنا ہمیں اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنا کام مکے اور مدینے میں بھی نہیں کر سکتے تھے مگر ان کے ملک میں۔ یہ خدا کی طرف سے حکمت تھی کہ مجھے اس ملک میں پیدا کیا، پس کیا میں خدا کی حکمت کی کسر شان کروں؟ اور جیسا کہ قرآن شریف کی آیت وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ صلیب کے واقعے کے بعد ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیبی بلا سے رہائی دے کر اس کو اور اس کی ماں کو ایک ایسے اونچے ٹیلے پر جگہ دی تھی کہ وہ آرام کی جگہ تھی، اور اس میں چشمے جاری تھے، یعنی سری نگر کشمیر۔ اسی طرح خدا نے مجھے اس گورنمنٹ کے اونچے ٹیلے پر جہاں مفسدین کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا جگہ دی، جو آرام کی جگہ ہے، اور اس ملک میں سچے علوم کے چشمے جاری ہیں اور مفسدوں کے حملوں سے امن اور قرار ہے۔ پھر کیا واجب نہ تھا کہ ہم اس گورنمنٹ کے احسانات کا شکر کرتے؟ پھر اصل عبارت ہے، ہر ایک نادان اور ظالم تباہ جب دلیل سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر تلوار یا بندوق کی طرف ہاتھ لمبا کرتا ہے، مگر ایسا مذہب ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا جو صرف تلوار کے سہارے سے پھیل سکتا ہے، نہ کسی اور طریق سے۔ اگر تم ایسے جہاد سے باز نہیں آ سکتے اور اس پر غصے میں آ کر راست بازوں کا نام بھی دجال اور ملحد رکھتے ہو تو ہم ان دو فکروں پر اس تقریر کو ختم کرتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اندرونی تفرقے اور پھوٹ کے زمانے میں تمہارا فرضی مسیح اور فرضی مہدی کس کس پر تلوار چلائے گا؟ کیا سنیوں کے نزدیک شیعہ اس لائق نہیں کہ ان پر تلوار اٹھائی جائے، اور شیعوں کے نزدیک سنی اس لائق نہیں کہ ان سب کو تلوار سے نیست و نابود کیا جاوے؟ بس جبکہ تمہارے اندرونی فرقے ہی تمہارے عقیدے کی روح سے مستوجب سزا ہیں تو تم کس سے جہاد کرو گے؟ مگر یاد رکھو کہ خدا تلوار کا محتاج نہیں، وہ اپنے دین کو آسمانی نشانوں کے ساتھ زمین پر پھیلائے گا اور کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ اور یاد رکھو کہ اب عیسیٰ تو ہرگز نازل نہیں ہوگا، کیونکہ جو اقرار اس نے آیت فلما توفیتنی کی روح سے قیامت کے دن کرنا ہے، اس میں صفائی سے اس کا اعتراف پایا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، اور قیامت کو اس کا یہی عذر ہے کہ عیسائیوں کے بگڑنے کی مجھے خبر نہیں، اور اگر وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آتا
تو کیا وہ یہی جواب دیتا کہ مجھے عیسائیوں کے بگڑنے کی کچھ خبر نہیں؟ لہٰذا اس آیت میں اس نے صاف اقرار کیا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں نہیں گیا، اور اگر وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آنے والا تھا اور برابر 40 برس رہنے والا تب تو اس نے خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولا کہ مجھے عیسائیوں کے حالات کی کچھ خبر نہیں۔ اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آمد ثانی کے وقت میں نے 40 کروڑ کے قریب دنیا میں عیسائی پایا اور ان سب کو دیکھا، اور مجھے ان کے بگڑنے کی خوب خبر ہے، اور میں تو انعام کے لائق ہوں کہ تمام عیسائیوں کو مسلمان کیا اور صلیبوں کو توڑا۔ یہ کیسا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ کہے گا کہ مجھے خبر نہیں؟ غرض اس آیت میں نہایت صفائی سے مسیح کا اقرار ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر محلہ خان یار میں اس کی قبر ہے۔ حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، ایک یہودی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ قبر واقع سری نگر یہودیوں کے انبیاء کی قبروں کی طرح بنی ہوئی ہے، دیکھو پرچہ علیحدہ حاشیہ۔ پھر اصل عبارت ہے، اب خدا خود نازل ہوگا اور ان لوگوں سے آپ لڑے گا جو سچائی سے لڑتے ہیں۔ خدا کا لڑنا قابل اعتراض نہیں کیونکہ وہ نشانوں کے رنگ میں ہے، لیکن انسان کا لڑنا قابل اعتراض ہے کیونکہ وہ جبر کے رنگ میں ہے۔ حاشیہ متعلق صفحہ 69۔ کیریئر ڈے لا سیرا جنوبی اٹلی کے سب سے مشہور اخبار نے مندرجہ ذیل عجیب خبر شائع کی ہے۔ 13 جولائی 1879 کو یروشلم میں ایک بوڑھا راہب مسمہ کور مرا جو اپنی زندگی میں ایک ولی مشہور تھا۔ اس کے پیچھے اس کی کچھ جائیداد رہی اور گورنر نے اس کے رشتہ داروں کو تلاش کر کے ان کے حوالے 2 لاکھ فرانک یعنی 1,19,000 روپیہ کیے جو مختلف ملکوں کے سکوں میں تھے، اور اس غار میں سے ملے جہاں وہ راہب بہت عرصے سے رہتا تھا۔ روپے کے ساتھ بعض کاغذات بھی ان رشتہ داروں کو ملے جن کو وہ پڑھ نہ سکتے تھے۔ چند عبرانی زبان کے فاضلوں کو ان کاغذات کے دیکھنے کا موقع ملا تو ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی کہ یہ کاغذات بہت ہی پرانی عبرانی زبان میں تھے۔ جب ان کو پڑھا گیا تو ان میں یہ عبارت تھی، پطرس ماہی گیر یسوع مریم کے بیٹے کا خادم اس طرح پر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے نام میں اور اس کی مرضی کے مطابق خطاب کرتا ہے، اور یہ خط اس طرح ختم ہوتا ہے، میں پطرس ماہی گیر نے یسوع کے نام میں اور اپنی عمر کے 90 سال میں یہ محبت کے الفاظ اپنے آقا اور مولا یسوع مسیح مریم کے بیٹے کی موت کے 3 عید فصح بعد یعنی 3 سال بعد خداوند کے مقدس گھر کے نزدیک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان فاضلوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ نسخہ پطرس کے وقت کا چلا آتا ہے۔ لندن بائبل سوسائٹی کی بھی یہی رائے ہے، اور ان کا اچھی طرح سے امتحان کرانے کے بعد بائبل سوسائٹی اب ان کے عوض 4 لاکھ لیرہ یعنی 2,37,000 روپے مالکوں کو دے کر کاغذات کو لینا چاہتی ہے۔ یسوع ابن مریم کی دعا ان دونوں پر سلام ہو، اس نے کہا، اے میرے خدا، میں اس قابل نہیں کہ اس چیز پر غالب آ سکوں جس کو میں برا سمجھتا ہوں، نہ میں نے اس نیکی کو حاصل کیا ہے جس کی مجھے خواہش تھی، مگر دوسرے لوگ اپنے اجر کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور میں نہیں، لیکن میری بڑائی میرے کام میں ہے، مجھ سے زیادہ بری حالت میں کوئی شخص نہیں ہے۔ اے خدا جو سب سے بلند تر ہے، میرے گناہ معاف کر۔ اے خدا ایسا نہ کر کہ میں اپنے دشمنوں کے لیے الزام کا سبب ہوں، نہ مجھے اپنے دوستوں کی نظر میں حقیر ٹھہرا، اور ایسا نہ ہو کہ میرا تقوی مجھے مصائب میں ڈالے۔ ایسا نہ کر کہ یہی دنیا میری بڑی خوشی کی جگہ یا میرا بڑا مقصد ہو، اور ایسے شخص کو مجھ پر مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے۔ اے خدا جو بڑے رحم والا ہے، اپنے رحم کی خاطر ایسا ہی کر، تو جو ان سب پر رحم کرتا ہے جو تیرے رحم کے حاجت مند ہیں۔ یہ ایڈیشن اول کا صفحہ 69 ہے۔ شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل، ایک اسرائیلی عالم توریت کی شہادت دربارہ قبر مسیح۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک نقشہ پاس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، اور تحقیق وہ صحیح ہے قبر بنی اسرائیل کی قبروں میں سے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کے اکابر کی قبروں میں سے۔ میں نے دیکھا یہ نقشہ آج کے دن جب لکھی میں نے یہ شہادت با ماہ انگریزی جون 12، 1899
سلمان یوسف یسحاق تاجر سلمان یہودی نے میرے روبرو یہ شہادت لکھی۔ مفتی محمد صادق بھیروی کلرک دفتر اکاؤنٹنٹ جنرل لاہور۔ اشہد باللہ ان ھذا الکتاب کتبہ سلمان بن یوسف وانہ رجل من اکابر بنی اسرائیل۔ دستخط سید عبداللہ بغدادی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان مولویوں پر افسوس، اگر ان میں دیانت ہوتی تو وہ تقوی کی راہ سے اپنی تسلی ہر طرح سے کراتے، اور خدا نے تو نیک روحوں کو تسلی کر دی، مگر وہ لوگ جو ابو جہل کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں وہ اسی طریق کو اختیار کرتے ہیں جو ابو جہل نے اختیار کیا تھا۔ ایک مولوی صاحب نے میرٹھ سے بذریعہ رجسٹری اطلاع دی ہے کہ امرتسر میں جلسہ ندوۃ العلماء ہے، اس جگہ آ کر بحث کرنی چاہیے، مگر واضح ہو کہ اگر ان مخالفین کی نیتیں نیک ہوتیں اور فتح و شکست کا خیال نہ ہوتا تو ان کو اپنی تسلی کرانے کے لیے ندوہ وغیرہ کی کیا ضرورت تھی۔ ہم ندوہ کے علماء کو امرتسر کے علماء سے الگ نہیں سمجھتے، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی جنس، ایک ہی مادہ ہے۔ ہر ایک کو اختیار ہے کہ قادیان میں آوے، مگر بحث کے لیے نہیں بلکہ صرف طلب حق کے لیے۔ ہماری تقریر کو سنیں، اگر شک رہے تو غربت اور ادب کے طریق سے اپنے شکوک رفع کراوے، اور وہ جب تک قادیان میں رہے گا بطور مہمان کے سمجھا جائے گا۔ ہمیں ندوہ وغیرہ کی ضرورت نہیں اور نہ ان کی طرف حاجت ہے۔ یہ سب لوگ راستی کے دشمن ہیں، مگر راستی دنیا میں پھیلتی جاتی ہے۔ کیا یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان معجزہ نہیں کہ اس نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں اپنے الہام سے ظاہر کر دیا تھا کہ لوگ تمہارے ناکام رہنے کے لیے بڑی کوشش کریں گے اور ناخنوں تک زور لگائیں گے، مگر آخر میں تمہیں ایک بڑی جماعت بناؤں گا۔ یہ اس وقت کی وحی الہی ہے جبکہ میرے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ پھر میرے دعوے کے شائع ہونے پر مخالفوں نے ناخنوں تک زور لگائے۔ آخر حسب پیش گوئی مذکورہ بالا یہ سلسلہ پھیل گیا، اور اب آج کی تاریخ تک برٹش انڈیا میں یہ جماعت 1 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ ندوۃ العلماء کو اگر مرنا یاد ہے تو براہین احمدیہ اور سرکاری کاغذات کو دیکھ کر بتلاوے کہ کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں۔ پھر جبکہ قرآن اور معجزہ دونوں پیش کیے گئے تو اب بحث کس غرض کے لیے؟ ایسا ہی اس ملک کے گدی نشین اور پیرزادے دین سے ایسے بے تعلق اور اپنی بدعات میں ایسے دن رات مشغول ہیں کہ ان کو اسلام کی مشکلات اور آفات کی کچھ بھی خبر نہیں۔ ان کی مجالس میں اگر جاؤ تو بجائے قرآن شریف اور کتب حدیث کے طرح طرح کے تنبورے اور سارنگیاں اور ڈھولکیاں اور قوال وغیرہ اسباب بدعت نظر آئیں گے، اور پھر باوجود اس کے مسلمانوں کے پیشوا ہونے کا دعویٰ اور اتباع نبوی کی لافزنی، اور بعض ان میں سے عورتوں کا لباس پہنتے ہیں اور ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں اور چوڑیاں پہنتے ہیں، اور قرآن شریف کی نسبت اشعار پڑھنا اپنی مجلسوں میں پسند کرتے ہیں۔ یہ ایسے پرانے زنگار ہیں جو خیال میں نہیں آ سکتا کہ دور ہو سکیں، تاہم خدا تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھائے گا اور اسلام کا حامی ہوگا۔ عورتوں کو کچھ نصیحت۔ ہمارے اس زمانے میں بعض خاص بدعات میں عورتیں بھی مبتلا ہیں۔ وہ تعدد نکاح کے مسئلے کو نہایت بری نظر سے دیکھتی ہیں، گویا اس پر ایمان نہیں رکھتی۔ ان کو معلوم نہیں کہ خدا کی شریعت ہر ایک قسم کا علاج اپنے اندر رکھتی ہے۔ بس اگر اسلام میں تعدد نکاح کا مسئلہ نہ ہوتا تو ایسی صورتیں کہ جو مردوں کے لیے نکاح ثانی کے لیے پیش آ جاتی ہیں، اس شریعت میں ان کا کوئی علاج نہ ہوتا۔ مثلا اگر عورت دیوانہ ہو جائے یا مجذوم ہو جائے یا ہمیشہ کے لیے کسی ایسی بیماری میں گرفتار ہو جائے جو بیکار کر دیتی ہے، یا اور کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ عورت قابل رحم ہو مگر بیکار ہو جاوے اور مرد بھی قابل رحم کہ وہ تجرد پر صبر نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں مرد کے گواہ پر یہ ظلم ہے کہ اس کو نکاح ثانی کی اجازت نہ دی جاوے۔ در حقیقت خدا کی شریعت نے انہی امور پر نظر کر کے مردوں کے لیے یہ راہ کھلی رکھی ہے، اور مجبوریوں کے وقت عورتوں کے لیے بھی راہ کھلی ہے کہ اگر مرد بیکار ہو جاوے تو حاکم کے ذریعے سے خلا کرا لیں، جو طلاق کے قائم مقام ہے۔ خدا کی شریعت دوا فراش کی دکان کی مانند ہے، پس اگر دکان ایسی نہیں ہے جس میں سے ہر ایک بیماری کی دوا مل سکتی ہے تو وہ دکان چل نہیں سکتی۔ پس غور کرو کہ کیا یہ سچ نہیں
کہ بعض مشکلات مردوں کے لیے ایسی پیش آ جاتی ہیں جن میں وہ نکاح ثانی کے لیے مضطر ہوتے ہیں۔ وہ شریعت کس کام کی جس میں کل مشکلات کا علاج نہ ہو؟ دیکھو، انجیل میں طلاق کے مسئلے کی بابت صرف زنا کی شرط تھی، اور دوسرے صدہا طرح کے اسباب جو مرد اور عورت میں جانی دشمنی پیدا کر دیتے ہیں ان کا کچھ ذکر نہ تھا۔ اس لیے عیسائی قوم اس خامی کی برداشت نہ کر سکی اور آخر امریکہ میں ایک طلاق کا قانون پاس کرنا پڑا۔ سو اب سوچو کہ اس قانون سے انجیل کدھر گئی؟ اور اے عورتوں، فکر نہ کرو، جو تمہیں کتاب ملی ہے وہ انجیل کی طرح انسانی تصرف کی محتاج نہیں، اور اس کتاب میں جیسے مردوں کے حقوق محفوظ ہیں عورتوں کے حقوق بھی محفوظ ہیں۔ اگر عورت مرد کے تعدد ازواج پر ناراض ہے تو وہ بذریعہ حاکم خلا کرا سکتی ہے۔ خدا کا یہ فرض تھا کہ مختلف صورتیں جو مسلمانوں میں پیش آنے والی تھیں اپنی شریعت میں ان کا ذکر کر دیتا تا شریعت ناقص نہ رہتی۔ سو تم اے عورتوں اپنے خامندوں کے ان ارادوں کے وقت کہ وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ کی شکایت مت کرو، بلکہ تم دعا کرو کہ خدا تمہیں مصیبت اور ابتلا سے محفوظ رکھے۔ بے شک وہ مرد سخت ظالم اور قابل مواخذہ ہے جو دو جوریں کر کے انصاف نہیں کرتا، مگر تم خود خدا کی نافرمانی کر کے مورد قہر الہی مت بنو۔ ہر ایک اپنے کام سے پوچھا جائے گا۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی نظر میں نیک بنو تو تمہارا خامند بھی نیک کیا جاوے گا۔ اگرچہ شریعت نے مختلف مسالے کی وجہ سے تعدد ازواج کو جائز قرار دیا ہے، لیکن قضاء و قدر کا قانون تمہارے لیے کھلا ہے۔ اگر شریعت کا قانون تمہارے لیے قابل برداشت نہیں تو بذریعہ دعا قضاء و قدر کے قانون سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ قضاء و قدر کا قانون شریعت کے قانون پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ، قومی فخر مت کرو، کسی عورت سے ٹھٹھا ہنسی مت کرو، خامدوں سے وہ تقاضے نہ کرو جو ان کی حیثیت سے باہر ہیں۔ کوشش کرو کہ تا تم معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبروں میں داخل ہو۔ خدا کے فرائض نماز زکوٰۃ وغیرہ میں سستی مت کرو، اپنے خامدوں کی دل و جان سے مطیع رہو، بہت سا حصہ ان کی عزت کا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سو تم اپنی اس ذمہ داری کو ایسی عمدگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات قانتات میں گنی جاؤ۔ اسراف نہ کرو اور خامدوں کے مالوں کو بے جا طور پر خرچ نہ کرو، خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، گلہ نہ کرو، ایک عورت دوسری عورت یا مرد پر بہتان نہ لگاوے۔ خاتمہ۔ یہ تمام نصائح جو ہم لکھ چکے ہیں اس غرض سے ہیں تا ہماری جماعت خدا تعالیٰ کے خوف میں ترقی کرے اور تا وہ اس لائق ہو جائیں کہ خدا کا غضب جو زمین پر بھڑک رہا ہے وہ ان تک نہ پہنچے، اور تا ان تعاون کے دنوں میں وہ خاص طور پر بچائے جائیں۔ سچا تقوی، بہت ہی کم ہے سچا تقوی، خدا کو راضی کر دیتی ہے، اور خدا نامعمولی طور پر بلکہ نشان کے طور پر کامل متقی کو بلا سے بچاتا ہے۔ ہر ایک مکار یا نادان متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر متقی وہ ہے جو خدا کے نشان سے متقی ثابت ہو۔ ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، مگر خدا سے پیار وہ کرتا ہے جس کا پیار آسمانی گواہی سے ثابت ہو۔ ہر ایک کہتا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے، مگر سچا مذہب اس شخص کا ہے جس کو اسی دنیا میں نور ملتا ہے۔ اور ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے نجات ملے گی، مگر اس قول میں سچا وہ شخص ہے جو اسی دنیا میں نجات کے انوار دیکھتا ہے۔ سو تم کوشش کرو کہ خدا کے پیارے ہو جاؤ تا تم ہر ایک آفت سے بچائے جاؤ۔ کامل متقی تعاون سے بچایا جائے گا کیونکہ وہ خدا کی پناہ میں ہے۔ سو تم کامل متقی بنو۔ جو کچھ خدا نے تعاون کے بارے میں فرمایا تم سن چکے ہو، وہ ایک غضب کی آگ ہے، پس تم اپنے تئیں اس آگ سے بچاؤ۔ جو شخص سچے طور پر میری پیروی کرتا ہے اور کوئی خیانت اس کے اندر نہیں، اور نہ قتل اور نہ غفلت ہے، اور نہ نیکی کے ساتھ بدی کو جمع رکھتا ہے، وہ بچایا جائے گا۔ لیکن وہ جو اس راہ میں سست قدم سے چلتا ہے اور تقوی کی راہوں میں پورے طور پر قدم نہیں مارتا یا دنیا پر گرا ہوا ہے، وہ اپنے تئیں امتحان میں ڈالتا ہے۔ ہر ایک پہلو سے خدا کی اطاعت کرو، اور ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیعت شدوں میں داخل سمجھتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلے کی خدمت کرے۔
جو شخص 1 پیسے کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلے کے مصارف کے لیے ماہ بہ ماہ 1 پیسہ دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے، کیونکہ علاوہ لنگر خانے کے اخراجات کے دینی کاروائیاں بھی بہت سے مصارف چاہتی ہیں۔ صدہا مہمان آتے ہیں، مگر ابھی تک بوجہ عدم گنجائش مہمانوں کے لیے آرام دہ مکان میسر نہیں جیسا کہ چاہیے، چارپائیوں کا انتظام نہیں، توسیع مسجد کی ضرورتیں بھی پیش ہیں، تالیف اور اشاعت کے سلسلہ بمقابل مخالفوں کے نہایت کمزور ہے۔ عیسائیوں کی طرف سے جہاں 50,000 رسالے اور مذہبی پرچے نکلتے ہیں، ہماری طرف سے بالالتزام 1,000 بھی ماہ بہ ماہ نکل نہیں سکتا۔ یہی امور ہیں جن کے لیے ہر ایک بیعت کنندہ کو بقدر وسعت مدد دینی چاہیے تا خدا تعالیٰ بھی انہیں مدد دے۔ اگر بے ناغہ ماہ بہ ماہ ان کی مدد پہنچتی رہے گو تھوڑی مدد ہو تو وہ اس مدد سے بہتر ہے جو مدت تک فراموشی اختیار کر کے پھر کسی وقت اپنے ہی خیال سے کی جاتی ہے۔ ہر ایک شخص کا صدق اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزو، یہ دین کے لیے اور دین کی اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والا اسی جگہ اپنی زکوٰۃ بھیجے اور ہر ایک شخص فضولیوں سے اپنی تئیں بچاوے اور اس راہ میں وہ روپیہ لگاوے اور بہرحال صدق دکھاوے تا فضل اور روح القدس کا انعام پاوے، کیونکہ یہ انعام ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح القدس کی تجلی ہوئی تھی وہ ہر ایک تجلی سے بڑھ کر ہے۔ روح القدس کبھی کسی نبی پر کبوتر کی شکل میں ظاہر ہوا اور کبھی کسی نبی یا اوتار پر گائے کی شکل پر ظاہر ہوا اور کسی پر کچھ یا مچھ کی شکل پر ظاہر ہوا، اور انسان کی شکل کا وقت نہ آیا جب تک انسان کامل یعنی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو روح القدس بھی آپ پر بوجہ کامل انسان ہونے کے انسان کی شکل پر ہی ظاہر ہوا، اور چونکہ روح القدس کی قوی تجلی تھی جس نے زمین سے لے کر آسمان کا افق بھر دیا تھا، اس لیے قرآنی تعلیم شرک سے محفوظ رہی۔ لیکن چونکہ عیسائی مذہب کے پیشوا پر روح القدس نہایت کمزور شکل میں ظاہر ہوا تھا یعنی کبوتر کی شکل پر، اس لیے ناپاک روح یعنی شیطان اس مذہب پر فتح یاب ہو گیا اور اس نے اپنی عظمت اور قوت اس قدر دکھلائی کہ ایک عظیم الشان اژدہے کی طرح حملہ آور ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے عیسائیت کی ضلالت کو دنیا کی سب ضلالتوں سے اول درجے پر شمار کیا ہے اور فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کہ زمین پر یہ ایک بڑا گناہ کیا گیا کہ انسان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنایا۔ اور قرآن کے اول میں بھی عیسائیوں کا رد اور ان کا ذکر ہے، جیسا کہ آیت ایاک نعبد اور ولضالین سے سمجھا جاتا ہے، اور قرآن کے آخر میں بھی عیسائیوں کا رد ہے، جیسا کہ سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد سے سمجھا جاتا ہے، اور قرآن کے درمیان میں بھی عیسائی مذہب کے فتنے کا ذکر ہے، جیسا کہ آیت تکاد السماوات یتفطرن منہ سے سمجھا جاتا ہے۔ اور قرآن سے ظاہر ہے کہ جب سے کہ دنیا ہوئی مخلوق پرستی اور دجل کے طریقوں پر ایسا زور کبھی نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے مباہلے کے لیے بھی عیسائی ہی بلائے گئے تھے، نہ کوئی اور مشرک۔ اور یہ جو روح القدس پہلے اس سے پرندوں یا حیوانوں کی شکل پر ظاہر ہوتا رہا، اس میں کیا نکتہ تھا، سمجھنے والا خود سمجھ لے۔ اور اس قدر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت اس قدر زبردست ہے کہ روح القدس کو بھی انسانیت کی طرف کھینچ لائی۔ پس تم ایسے برگزیدہ نبی کے تابع ہو کر کیوں ہمت ہارتے ہو؟ تم اپنے وہ نمونے دکھلاؤ جو فرشتے بھی آسمان پر تمہارے صدق و صفا سے حیران ہو جائیں اور تم پر درود بھیجیں۔ تم ایک موت اختیار کرو تا تمہیں زندگی ملے، اور تم نفسانی جوشوں سے اپنے اندر کو خالی کرو تا خدا اس میں اترے۔ ایک طرف سے پختہ طور پر قطع کرو اور ایک طرف سے کامل تعلق پیدا کرو، خدا تمہاری مدد کرے۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ تعلیم میری تمہارے لیے مفید ہو اور تمہارے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہو کہ زمین کے تم ستارے بن جاؤ۔
اور زمین اس نور سے روشن ہو جو تمہارے رب سے تمہیں ملے۔ آمین ثم آمین۔ یا عباد اللہ اذکرکم ایام اللہ و اذکرکم تقوی القلوب انہ من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا ولا تخلدوا الى زینۃ الدنیا وزورها واتقوا اللہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پیش گوئی متعلق تعاون در نظم۔ نشان گرچہ نہ در اختیار کس بودست مگر نشان بدہم از نشان زیدہ دارم کہ سعید تعاون نجات خواہد یافت کہ جست و جست پناہ بچار دیوارم مرا قسم بخداون خیش و عظمت او کہ ہست این ہما از وحی پاک گفتارم چہ حاجت است بے بحث دگر ہمی کافیست برائے آنکھ سیاہ شد دلش سے انکارم اگر دروغ براید ہرانچے وعدہ من رواست گر ہمی خیزن بہر پیکارم۔ درخواست چندہ برائے توسیع مکان۔ چونکہ آئندہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ تعاون ملک میں پھیل جائے اور ہمارے گھر میں جس میں بعض حصوں میں مرد بھی مہمان رہتے ہیں اور بعض حصوں میں عورتیں سخت تنگی واقعہ ہے، اور آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے جو اس گھر کی چار دیوار کے اندر ہوں گے حفاظت خاص کا وعدہ فرمایا ہے، اور اب وہ گھر جو غلام حیدر متوفی کا تھا جس میں ہمارا حصہ ہے اس کی نسبت ہمارے شریک راضی ہو گئے ہیں کہ ہمارا حصہ دیں اور قیمت پر باقی حصہ بھی دے دیں۔ میری دانش میں یہ حویلی جو ہماری حویلی کا ایک جز ہو سکتی ہے 2000 تک تیار ہو سکتی ہے، کیونکہ خطرہ ہے کہ تعاون کا زمانہ قریب ہے اور یہ گھر وحی الہی کی خوشخبری کی روح سے اس طوفان تعاون میں بطور کشتی کے ہوگا۔ نامعلوم کس کس کو اس کی بشارت کے وعدے سے حصہ ملے گا، اس لیے یہ کام بہت جلدی کا ہے۔ خدا پر بھروسہ کر کے جو خالق اور رازق ہے اور اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے بھی دیکھا کہ یہ ہمارا گھر بطور کشتی کے تو ہے، مگر آئندہ اس کشتی میں نہ کسی مرد کی گنجائش ہے نہ عورت کی، اس لیے توسیع کی ضرورت پڑی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ المشتہر مرزا غلام احمد قادیانی۔